السلام علیکم۔ عمران لیبارٹری والی کوٹھی سے کافی فاصلے پر ایک اور کوٹھی کے عقب میں کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں سے لیبارٹری والی کوٹھی کی طرف جانے والی سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی اور عمران کی نظریں اسی سڑک پر جمی ہوئی تھیں، لیکن سڑک خالی تھی۔ وہاں کوئی ٹریفک نہ تھی کیونکہ سڑک کا اختتام لیبارٹری والی کوٹھی پر ہو جاتا تھا، اس لیے ظاہر ہے ادھر جانے اور آنے والا کوئی نہ تھا۔ عمران نے ٹائیگر کو کوٹھی سے کچھ دور ایک درخت پر چھپا کر بٹھا دیا تھا۔ کار سے اس نے دوربین نکال کر بھی ٹائیگر کو دے دی تھی۔ اس نے ایس بی کو ٹریس کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ اس نے لیبارٹری کے اندر موجود ٹرانسمیٹر اور ٹیلی فون بیکار کر دیا تھا تاکہ لیبارٹری سے جب ایس بی کو کوئی جواب نہ ملے گا تو لازماً ان کا کوئی نہ کوئی آدمی پتہ کرنے آئے گا اور پھر اسے گرفتار کر کے وہ اس سے ایس بی کے مقامی ہیڈ کوارٹر کا کھوج نکال لے گا۔ اس نے لیبارٹری کی تمام مشینری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کی بیٹری جس سے مشین چل رہی تھی اس نے کھول کر اپنی کار کی ڈگی میں رکھ لی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک نئی ایجاد تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس بیٹری کو وہ سرداور تک پہنچا دے گا تاکہ اس پر مزید ریسرچ کر کے پاک ایشیا کے توانائی کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر لیا جائے۔ اس بیٹری میں یہ خصوصیت تھی کہ یہ ایٹامک بیٹریوں سے بھی زیادہ طاقتور تھی اور پھر اسے مسلسل چارج کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس بیٹری میں اتنی قوت تھی کہ اس سے کئی سالوں تک کسی بڑے سے بڑے کارخانے کو چلایا جا سکتا تھا، اور یہ اس کے نقطۂ نظر سے اہم ترین دریافت تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایس بی کا جو بھی ایجنٹ کوٹھی کا پتہ کرنے آئے گا وہ اس کوٹھی سے ہی گزر کر آگے جائے گا۔ اس طرح وہ اسے چیک کر سکتا تھا کیونکہ اس سڑک پر سے ہی وہ لیبارٹری والی کوٹھی تک جائے گا، سوائے پیدل کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ویسے احتیاطاً اس نے ٹائیگر کو بھی درخت پر بٹھا رکھا تھا تاکہ اگر کوئی آدمی کسی اور راستے سے پیدل کوٹھی تک پہنچے تو ٹائیگر اسے اطلاع دے سکے۔ کنٹرولنگ مشین کی مدد سے نارتھ زون کی وہ جگہ سمجھ گیا تھا جہاں آرکوپک ہولز بنائے گئے تھے۔ اس نے ایرک والے گارڈ روم سے فون کر کے سرداور کو پہلے ہی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور پھر سرداور سے ڈسکس کر کے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس مشین کو بیک ٹرن موو کر کے وہ آرسونک کی تہہ تک پہنچے ہوئے ان خوفناک حربوں کو واپس آرکوپک ہولز سے باہر نکال دے، کیونکہ ان حربوں کی وہاں موجودگی کسی بھی لمحے لیبارٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آرکوپک ہولز بھی سرداور نے مستقل طور پر بند کر دیے تھے۔ اس نے سرداور کو ایک مخصوص جگہ پہنچنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہاں سے سیکرٹ ایجنٹس انہیں ساتھ لے کر نارتھ زون میں اس مخصوص جگہ تک پہنچا دیں۔ اس نے سرداور کو اس لیے وہاں بلایا تھا کیونکہ یہ حربے انتہائی خوفناک حد تک خطرناک تھے اور کوئی سائنسدان ہی انہیں صحیح طریقے سے سنبھال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے بلیک زیرو کو فون کر کے ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ وہ صفدر اور کیپٹن شکیل کو جیپ سمیت اس جگہ پہنچنے کا حکم دے دے جہاں سرداور نے پہنچنا تھا، اور جب سرداور وہ حربے سنبھال لیں تو پھر صفدر اور کیپٹن شکیل انہیں لیبارٹری تک پہنچا آئیں گے۔ اس کے بعد ہی اس نے لیبارٹری میں جا کر مشین کو بیک ٹرن موو کر کے ان حربوں کو باہر نکالا تھا، اور اس مشین کو چلا کر ہی اسے اس بیٹری کی کارکردگی کا پتہ چلا تھا۔ اس لیے اس نے ڈاکٹر آرنلڈ کو، جو اس دوران بے ہوش تھا اور کام کے دوران ہوش میں آ گیا تھا، سے اس بیٹری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا معلوم کر کے گولی مار دی تھی۔ اس کے بعد اس نے ٹائیگر کے ساتھ مل کر بیٹری مشین سے علیحدہ کی اور پھر ساری مشینری فائرنگ سے تباہ کر کے ٹرانسمیٹر اور فون بھی بیکار کیا، اور خود باہر انہوں نے نگرانی کا کام سنبھال لیا تھا۔ اسی لمحے ڈیش بورڈ کے نیچے موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ X2 اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں۔ بلیک زیرو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ عمران نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ اس وقت ٹائیگر اس کے ساتھ نہ تھا، اس لیے اسے کھل کر بات کرنے میں کوئی جھجک نہ تھی۔ عمران صاحب، صفدر نے واپسی رپورٹ دے دی ہے۔ ان سوراخوں سے نکلنے والے 8 سرخ رنگ کے کیپسول تھے جو سرداور اپنے ساتھ لائے ہوئے کسی خاص دھات کے بنے ہوئے باکس میں رکھ کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے ان سوراخوں میں اپنے ساتھ لایا ہوا کوئی کیمیکل ڈال دیا تھا جس سے سوراخ بند ہو گئے۔ پھر صفدر اور کیپٹن شکیل انہیں واپس لیبارٹری چھوڑ آئے ہیں۔ اوور۔ بلیک زیرو نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم سب ممبرز کو الرٹ کر دو۔ میں اور ٹائیگر یہاں نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ایس بی کا کوئی آدمی ہمارے ہاتھ آیا
اس سے حاصل کردہ معلومات کی بنا پر ہمیں فوری اور تیز رفتار ایکشن کرنا پڑے گا، اس لیے ممبرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں نہ صرف الرٹ کر دیتا ہوں بلکہ آپ کے متعلق بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کی براہ راست کال پر حرکت میں آ جائیں تاکہ میرا کال کرنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے تک وہ بیٹھا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ ہی سڑک سے کوئی گزرا اور نہ ہی ٹائیگر کی طرف سے کوئی کال آئی۔ تو عمران بور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ٹائیگر کو اس کام پر چھوڑ کر خود واپس جائے اور ایس بی کی تلاش کے لیے کسی اور کلو پر کام کرے۔ چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر کی ناب گھما کر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں بار بار فقرہ دہرانا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر تک کالنگ کے باوجود جب ٹائیگر کی طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو عمران چونک پڑا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے، کیونکہ ٹائیگر کے کال اٹینڈ نہ کرنے کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ٹائیگر کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، حالانکہ بظاہر کوئی ایسی مشکل نظر نہ آ رہی تھی۔ سڑک پر سے کوئی گزرا تک نہ تھا، اس کے باوجود ٹائیگر جواب نہ دے رہا تھا۔ عمران تیزی سے کوٹھیوں کے عقب کی طرف سے چلتا ہوا اس طرف کو بڑھتا گیا جس طرف ٹائیگر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس درخت تک پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر بری طرح چونک پڑا، کیونکہ وہاں ایسے آثار نظر آ رہے تھے جیسے کوئی درخت کے اوپر سے نیچے جھاڑیوں پر گرا ہو، کیونکہ جھاڑیاں جس انداز میں روندی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اس سے یہی آئیڈیا سامنے آتا تھا۔ ٹائیگر درخت پر موجود نہ تھا۔ اسی لمحے اسے ایک جھاڑی کے اندر ٹوٹی ہوئی دوربین پڑی نظر آئی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ دوربین کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تھا اور دوربین جس زاویے سے اور فاصلے پر گری تھی، اس سے عمران کا ذہن فوری طور پر ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ ٹائیگر کو کسی گیس فائر سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ اس طرح بے ہوش ہو کر ٹائیگر نیچے جھاڑیوں پر گرا اور اس کے ہاتھ سے دوربین نکل کر ایک طرف جھاڑی میں جا گری تھی۔ ظاہر ہے وہ کسی ایسی سائٹ سے آئے ہوں گے کہ ٹائیگر کو ان کی آمد کا علم نہ ہو سکا ہوگا۔ عمران چند لمحے وہیں کھڑا حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ دائیں طرف کو آگے بڑھ گیا، ساتھ ہی وہ زمین پر موجود گھاس اور جھاڑیوں کو بھی بغور دیکھتا جا رہا تھا، اور تقریباً 100 گز کے فاصلے پر جا کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، کیونکہ وہاں ایسے آثار موجود تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں ایک سے زیادہ افراد موجود رہے ہوں۔ عمران اور آگے بڑھ گیا۔ اب اسے مسلسل آثار ملتے جا رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ لیبارٹری والی کوٹھی سے کافی فاصلے پر عقبی طرف ایک چھوٹی سی ویران سڑک تک پہنچ گیا، جس کی دوسری طرف کھیتوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ سڑک درختوں کے اس ذخیرے تک پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی اور کالونی سے کافی دور سے گھوم کر ادھر آتی تھی۔ عمران نے سڑک کے کنارے پر ٹائروں کے نشانات چیک کیے۔ یہ کار کے ٹائروں کے بجائے کسی بڑی ویگن کے ٹائروں کے نشانات تھے۔ عمران غور سے ان نشانات کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کلائی پر بندھی ہوئی ٹرانسمیٹر واچ پر دانش منزل کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بلیک زیرو کو کال کرنی شروع کر دی۔ X2 اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو، ٹائیگر کو بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا ہے اور اسے ایک رینگلر ویگن میں لے جایا گیا ہے۔ یہ رینگلر ویگن بالکل نئے ماڈل کی ہے اور رینگلر ویگن کا جدید ماڈل دارالحکومت میں بے حد کم تعداد میں آیا ہوگا۔ تم فوراً ٹیم کو اس ویگن کی تلاش میں لگا دو۔ صفدر کا ایک دوست رجسٹریشن آفس میں کام کرتا ہے۔ اس وقت دفتر تو بند ہوگا، لیکن صفدر اس کے گھر جا کر اس بارے میں اس سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ فوری ٹیم کو حرکت میں لے آؤ اور انہیں کہہ دینا کہ وہ ٹرانسمیٹر پر مجھے براہ راست رپورٹ کریں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر کے وہ مڑا اور پھر بھاگتا ہوا واپس اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے ٹائیگر کی طرف سے زیادہ فکر نہ تھی، اسے صرف اس بات پر تشویش تھی کہ ایس بی خاصی تیز اور مستعد تنظیم ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے سامنے آئے بغیر نہ صرف لیبارٹری کی اندرونی کیفیت کو چیک کر لیا تھا، بلکہ ٹائیگر کی نگرانی کو بھی چیک کر کے اسے انتہائی ماہرانہ انداز میں اغوا بھی کر لیا تھا، اور اس ساری واردات کے باوجود وہ کوٹھی کے سامنے کے رخ پر بھی نہیں آئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تیز تھے، اور ایسے لوگوں سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ آرکوپک ہولز کے ذریعے سپر ایکٹیو لیبارٹری کی تباہی میں ناکام رہنے کے بعد کوئی اور ایسا حربہ استعمال کریں جس سے لیبارٹری تباہ ہو جائے۔ اس لیے وہ اب انہیں فوراً ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا شیش محل کالونی سے باہر جانے والی سڑک پر بڑھا جا رہا تھا۔
اس کے ذہن میں فوری طور پر یہی آیا تھا کہ وہ اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن سے رجوع کرے جہاں اکثر اس قسم کی قیمتی گاڑیاں سروس کے لیے آتی رہتی تھیں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی کلو مل جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ایسی ورکشاپیں اور سروس اسٹیشن رات گئے تک کھلے رہتے ہیں، اور یہ سروس اسٹیشن تو ویسے بھی دارالحکومت کا سب سے بڑا سروس اسٹیشن تھا، اور چونکہ کمپیوٹرائزڈ مشینری وہاں نصب تھی، اس لیے قیمتی گاڑیاں رکھنے والے اور تقریباً تمام غیر ملکی وہیں کا رخ کرتے تھے۔ ٹائروں کی بناوٹ اور ان کے زمین پر دباؤ سے ہی اس نے رینگلر ویگن کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ویسے بھی رینگلر ویگن گریٹ لینڈ تیار کرتا تھا، اور ایس بی کا تعلق بھی گریٹ لینڈ سے تھا، اور اسے غیر ملکیوں کی اس فطرت کا علم تھا کہ وہ اپنے ہی ملک کی چیزوں کو استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ پھر ایس بی جس قسم کی تنظیم تھی، اس کے لیے پرانی گاڑی استعمال کرنا ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سروس اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی باہر ہی چھوڑی اور اتر کر وہ اندر آفس کی طرف بڑھ گیا۔ یس فرمائیے، مینیجر کی تختی رکھے ایک ادھیڑ عمر نے عمران کے قریب پہنچتے ہی کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مینیجر ہیں؟ عمران نے میز کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ادھیڑ عمر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، انتہائی ضروری معلومات آپ سے حاصل کرنی ہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ سینٹرل انٹیلیجنس؟ فرمائیے۔ مینیجر کے چہرے پر یک لخت پریشانی اور گھبراہٹ کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ آپ کے پاس جو گاڑیاں سروس یا مرمت کے لیے آتی ہیں، کیا آپ ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، مکمل ریکارڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، مینیجر نے جواب دیا۔ رینگلر ویگن کتنی تعداد میں آپ کی ورکشاپ یا سروس اسٹیشن پر آتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ رینگلر ویگن؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم تعداد ہوگی، میں پتہ کرتا ہوں، مینیجر نے کہا، اور میز پر موجود انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا۔ اعظم صاحب، ذرا ریکارڈ چیک کر کے بتائیے کہ ہمارے سروس اسٹیشن پر کتنی رینگلر ویگنز آتی رہتی ہیں، مینیجر نے کہا۔ رینگلر ویگنز؟ سر، میرے خیال میں 2 یا 3 ہوں گی، بہرحال میں چیک کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ انہیں کہیں کہ ریکارڈ لے کر یہاں آ جائیں، عمران نے کہا، اور اس کی بات مینیجر نے دہرا کر ریسیور رکھ دیا۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے جناب؟ مینیجر نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ انٹیلیجنس آفیسر تفریح کے لیے پوچھ گچھ نہیں کیا کرتے، عمران نے خشک لہجے میں کہا، تو مینیجر بے اختیار سمٹ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی ہاتھ میں ایک فائل لیے اندر داخل ہوا۔ سر، 4 ویگنیں ہیں رینگلر، آنے والے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مینیجر سے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ فائل دیں اور آپ جائیں، مینیجر نے اس بار خشک لہجے میں کہا، اور آنے والے نے مؤدبانہ انداز میں فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی اور پھر واپس چلا گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر فائل خود اٹھائی اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں 3 کاغذ تھے، تینوں باقاعدہ چھپے ہوئے تھے، جن میں خالی جگہوں کو پر کیا گیا تھا۔ اس میں ورکشاپ میں آنے والی رینگلر ویگنوں کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود تھیں کہ یہ ویگن کس کس تاریخ کو آئی اور اس کی کیا کیا مرمت ہوئی۔ اس کے علاوہ ویگن کے بارے میں تکنیکی معلومات بھی درج تھیں، لیکن ایک خانے پر نظریں پڑتے ہی عمران چونک پڑا۔ اس میں گریٹ لینڈ سفارت خانے سے بالکل نئی رینگلر ویگن سروس اسٹیشن بھیجی گئی تھی تاکہ اس کی گریس وغیرہ ختم کر کے اسے چالو حالت میں لایا جا سکے، اور یہ ویگن صرف 2 بار آئی تھی۔ دوسری بار آنے پر اس کا نمبر بھی درج تھا، اور ساتھ ہی ڈرائیور کے نام کے ساتھ مالک کا نام و پتہ بھی درج تھا۔ ڈرائیور کا نام مارٹن اور مالک کا نام آرتھر تھا۔ پتہ ٹاپ ہلز کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کا درج تھا، ساتھ ہی ٹیلی فون نمبر بھی تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی اس کی مطلوبہ ویگن ہے، لیکن اس نے صفحہ پلٹ دیا اور پھر دوسری ویگنوں کو بھی چیک کرنے لگا، لیکن باقی تینوں ویگنیں 2 سال پرانے ماڈلوں کی تھیں اور ان کے مالک بھی مقامی تھے۔ عمران نے فائل طے کر کے واپس میز پر رکھ دی۔ تعاون کا شکریہ مینیجر صاحب، لیکن کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اس چیکنگ کا علم کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے؟ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میں سمجھتا ہوں، مینیجر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور عمران تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی، اور پھر اس نے ذرا آگے جا کر کار ایک سائیڈ پر روکی اور ہاتھ بڑھا کر کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے موجود ٹرانسمیٹر پر صفدر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا۔ عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار یہی فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔
यस सफदर अटेंडिंग ओवर। कुछ देर बाद सफदर की आवाज़ सुनाई दी। सफदर, रैंगलर वैगन के बारे में क्या रिपोर्ट है? ओवर। इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। इमरान साहब, वो मेरा दोस्त जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में है, वो दारुल हुकूमत से बाहर गया हुआ है। मैं अभी अभी उसके घर से ही वापस आ रहा हूँ। क्या आपकी कॉल मिली है? ओवर। सफदर ने जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ हो? इमरान ने कहा। मैं ग्रीन टाउन के पहले चौक में हूँ। मेरा दोस्त ग्रीन टाउन में रहता है। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो, फ़ौरन टॉप हिल्स कॉलोनी के पहले चौक पर पहुँचो। मैं वहीं जा रहा हूँ। मैंने उस वैगन के मालिक को ट्रेस कर लिया है। टॉप हिल्स कॉलोनी की कोठी नंबर 12। ओवर। इमरान ने कहा। ओह अच्छा, लेकिन ये अचानक इस वैगन की तलाश क्यों शुरू हो गई है? ओवर। सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है तुम्हारे बॉस को पसंद आ गई होगी। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन 45 मिनट तक मुख्तलिफ सड़कों पर कार दौड़ाने के बाद वो टॉप हिल्स कॉलोनी के पहले चौक में पहुंच गया। दूर से ही उसे सफदर की कार एक कैफ़े के सामने खड़ी नजर आ गई। इमरान ने कार उससे ज़रा फासले पर रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने से पहले उसने साइड सीट को ऊपर उठाया और नीचे मौजूद बॉक्स में से उसने एक मशीन पिस्टल और उसका फालतू मैगज़ीन उठाकर जेब में डालने के अलावा एक बंद पैकेट भी उठाकर जेब में डाल लिया। फिर सीट बंद करके वो कार से नीचे उतरा तो उसी लम्हे सफदर भी उसके पास पहुंच चुका था। कोठी नंबर 12 यहाँ से करीब ही है। इमरान साहब, मैंने चेक कर लिया है। इस पर किसी पीटर नॉर्मन की नेम प्लेट भी मौजूद है। सफदर ने कहा तो इमरान की आंखों में चमक उभर आई, क्योंकि उसने डॉक्टर आर्नल्ड और एरिक दोनों से पीटर का नाम सुना था। इसका मतलब था कि वो सही जगह तलाश करने में कामयाब हो गया है। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने मुख्तसर लफ्ज़ों में एसबी के मिशन और साबका बातें बता दी। ओहो, इस कदर खौफनाक मिशन आपने मुकम्मल भी कर लिया और हमें इल्म भी नहीं हो सका। सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह मिशन मुकम्मल तौर पर साइंसी था, इसलिए सोच विचार में ही वक्त गुजर गया और जब लेबॉर्ट्री ट्रेस हुई तो फिर फ़ौरन ही सब कुछ हो गया। अब हमने हर सूरत में इस एसबी का ख़ात्मा करना है, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए कोई और हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान ने कहा और सफदर ने सर हिला दिया। कोठी नंबर 12 के सामने से गुजरते हुए इमरान ने बगौर इस कोठी को देखा। उसकी अकबी तरफ एक और कोठी थी, जबकि दाएं तरफ और बाएं तरफ भी दो कोठियों से मुल्हिका थी, इसलिए अंदर जाने के लिए फ्रंट ही रह जाता था। गेट पर वाकई पीटर नॉर्मन की नेम प्लेट मौजूद थी। क्या आपको यकीन है कि टाइगर को यहीं ले आया गया होगा? सफदर ने कहा। टाइगर की बात छोड़ो, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, और अगर ना भी कर सका तो उसकी मौत और ज़िंदगी से क्या फ़र्क पड़ता है? मसला एसबी के ख़ात्मे का है और ये एसबी का मकामी हेडक्वार्टर है। इमरान ने टालने के अंदाज में वापस मुड़ते हुए कहा। ओह, मैं समझ गया, लेकिन इसके अंदर जाने का सिवाय फ्रंट के और कोई रास्ता ही नहीं है। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे 13 नंबर कोठी का फाटक खुला और एक कार तेज़ी से इसमें से निकलकर दाएं तरफ मुड़कर आगे को बढ़ गई, जबकि फाटक एक बावर्दी दरबान बंद कर रहा था। इमरान सर हिलाता हुआ इस फाटक की तरफ बढ़ गया। सतून पर किसी अंजम अवान की नेम प्लेट मौजूद थी, जिसके नीचे रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर के अल्फाज लिखे हुए थे। दरबान जो फाटक बंद कर रहा था, इन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर रुक गया था। अंजुम अवान साहब घर पर हैं? इमरान ने करीब जाकर कहा। जी, वो तो अभी कार में गए हैं। उनके साहबजादे अरशद साहब मौजूद हैं, दरबान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, उन्हें ये कार्ड दे दो। इमरान ने कोट की अंदरूनी छोटी जेब से एक कार्ड निकाल कर दरबान को देते हुए कहा। जी बेहतर, दरबान ने कहा और कार्ड लेकर तेज़ी से वापस चला गया। 5 मिनट बाद वो वापस आया। आइए जनाब, अरशद साहब आपके मुंतज़िर हैं। दरबान ने फाटक की छोटी खिड़की खोलकर एक तरफ हटते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा और इमरान और सफदर सर हिलाते हुए अंदर दाखिल हो गए। कोठी खासी बड़ी थी और उसका लॉन इंतहाई नफासत से संवारा गया था। मुलाजिम उन्हें बरामदे की साइड पर बने हुए एक वसी ड्राइंग रूम में ले गया, जिसे इंतहाई कीमती फर्नीचर से मुज़य्यन किया गया था। ड्राइंग रूम में एक मोटी मूँछों वाले कदरे उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। मुझे अरशद अवान कहते हैं, मैं महकमा तामीरात में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। उधेड़ उमर ने खुश इखलाकी से कहा और मुसाफे के लिए इमरान की तरफ हाथ बढ़ा दिया।
میرا نام تو آپ نے کارڈ پر پڑھ لیا ہوگا، یہ میرے ساتھی ہیں صفدر، عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جی ہاں، میں نے پڑھ لیا ہے، آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف انسپکٹر ہیں۔ مگر ارشد عوان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں اس وقت کتنے افراد ہیں ملازموں کے علاوہ؟ عمران نے کہا۔ افراد؟ جی، والد صاحب ابھی گئے ہیں، میرے بچے چھٹیاں منانے ہلز پر گئے ہوئے ہیں، گھر میں اکیلا ہی ہوں، اور ملازم ہیں۔ مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشد عوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کریں، آپ کے یا آپ کے گھر کے کسی فرد کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس ایک ضروری سرکاری مسئلہ ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ پورا تعاون کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں انٹیلیجنس کیا کر سکتی ہے یہ آپ بھی بہتر طور پر جانتے ہوں گے۔ عمران کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ خشک ہو گیا تھا۔ اوہ، میں سمجھتا ہوں جناب، میں آپ سے مکمل تعاون کروں گا، ارشد عوان نے اس بار قدرے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ گھر میں جتنے ملازم ہیں انہیں یہاں بلا لیجئے، عمران نے کہا۔ جی بہتر، ارشد عوان نے کہا، اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ وہ باوردی دربان جو عمران اور صفدر کو اپنے ساتھ لایا تھا کے علاوہ 2 مرد اور 2 ادھیڑ عمر عورتیں بھی تھیں۔ سب ملازموں کے چہروں پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ گھر میں یہی ملازم ہیں اور کوئی نہیں ہے، ارشد عوان نے کہا۔ میں نے ایک کیپسول کی ان سے شناخت کرانی ہے اور بس، عمران نے کہا، اور کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا کیپسول نکالا۔ صفدر کیپسول دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ عمران انہیں بے ہوش کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے فوراً ہی سانس روک لیا۔ اسی لمحے عمران نے کیپسول سامنے قالین پر دے مارا۔ دوسرے لمحے تمام ملازم ٹیڑھے میڑے انداز میں وہیں قالین پر ہی ڈھیر ہو گئے، جبکہ ارشد عوان کی گردن بھی ڈھلک گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے عمران نے 20 تک گنتی کے بعد ہی رکا ہوا سانس باہر نکالا اور پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ صفدر، اب ذرا اطمینان سے کام ہوگا، ہمیں اوپر والی منزل پر جانا ہوگا، عمران نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے اس کی پیروی کی۔ اوپر والی منزل کی سیڑھیاں برآمدے میں ہی تھیں، اس لیے جلد ہی وہ اوپر والی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک کھڑکی سے کوٹھی نمبر 12 کا سامنے والا اندرونی حصہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں غیر ملکی کھڑے تھے، ان کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں، لیکن وہ سب آپس میں بڑے اطمینان بھرے انداز میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ پورچ میں سیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی تھی، رینگلر ویگن وہاں موجود نہ تھی۔ عمران نے جیب سے وہی بند پیکٹ نکالا جو اس نے کار کی سائیڈ سیٹ کے نیچے سے اٹھا کر جیپ میں رکھا تھا۔ پیکٹ کو اس نے کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹا لیکن چپٹا سا پستول موجود تھا، جس کی نال کارک نما کسی چیز سے بند تھی۔ یہ آرکنیم پسٹل تھا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اپنے اس ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے سائنسی آلات نصب کر رکھے ہوں۔ آرکنیم ریز میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ بیک وقت ہر قسم کی مشینری کو نہ صرف جام کر دیتی ہے، بلکہ 2000 گز کی رینج میں موجود ہر جاندار کو بھی مکمل طور پر بے حس کر دیتی ہے۔ یہ پستول سرداور نے میری فرمائش پر ایجاد کیا ہے۔ چونکہ یہ ریز یہاں بہت مہنگی پڑتی ہیں، اس لیے فی الحال ایک ہی پیس بنایا گیا ہے۔ عمران نے پیکٹ کھولتے ہوئے صفدر کو تفصیل بتائی، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ عمران نے ہاتھ کھڑکی سے ذرا باہر نکالا اور پھر پستول کا رخ کوٹھی نمبر 12 کے اندرونی برآمدے کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ سٹک کی آواز کے ساتھ ہی پستول کی نالی پر موجود کارک بجلی کسی تیزی سے ہٹا اور اڑتا ہوا کوٹھی نمبر 12 کے برآمدے کے سامنے زمین پر جا گرا، اور نیچے گرتے ہی اس میں سے نارنجی رنگ کا ایک شعلہ سا نکلا اور غائب ہو گیا۔ برآمدے میں کھڑے چاروں مسلح افراد کارک کے زمین پر گرنے کی آواز سے چونک کر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ پھر وہ اسی طرح غیر قدرتی انداز میں ہی کھڑے رہ گئے۔ اب اطمینان سے اندر کی تلاشی لی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے ٹائیگر بھی اندر موجود ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پستول کو جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ بیک وقت 2 سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے پہنچا۔ صفدر بھی اس کی پیروی کر رہا تھا۔ او، تم یہیں رکو، بلکہ اوپر والی منزل میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ انجینئر واپس آ جائے اور اسے کور کر لینا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میرے عمارت کے اندر ہونے پر ان کا کوئی آدمی فاٹک پر آ جائے تو مجھے واچ ٹرانسمیٹر پر مطلع کر دینا، عمران نے یک لخت چونک کر کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ کوٹھیوں کی درمیانی دیوار کچھ زیادہ اونچی نہ تھی،
اس لیے عمران چند ہی لمحوں میں اسے کراس کر کے کوٹھی نمبر 12 میں پہنچ گیا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کے اندر داخل ہوا۔ درمیانی راہداری میں کمروں کے دروازے تھے، جن میں سے باقی دروازے تو بند تھے، البتہ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشنی نکل کر باہر راہداری میں پڑ رہی تھی۔ عمران کو معلوم تھا کہ اندر اگر کوئی موجود بھی ہوگا تو وہ یقیناً آرکیم ریز کی وجہ سے بے حس ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں رک کر اس نے کمرے کے اندر دیکھا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر کوئی موجود نہ تھا۔ عمران دروازہ کراس کر کے تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ یکلخت سٹرک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی ناک سے کوئی چیز ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ٹائیگر درخت پر بیٹھا دوربین سے کوٹھی چیک کر رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی اس کی کن پٹی سے ٹکرائی، اور ٹائیگر کے ذہن میں یکلخت ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور ابھی وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ذہن پر تاریک چادر پھیلتی چلی گئی۔ پھر جیسے اندھیرے میں کوئی جگنو چمکتا ہے، اس طرح اس کے ذہن پر چھائے ہوئے گمبھیر اندھیرے میں روشنی چمکی، اور اس کے بعد یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کے تمام احساسات بھی بیدار ہو گئے۔ اس کی آنکھیں کھلیں اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے حلق سے لاشعوری طور پر ایک طویل سانس نکل گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لوہے کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو لوہے کی اس کرسی کے ساتھ کلپ کر دیے گئے تھے۔ اس کے دونوں پیر بھی اسی طرح کرسی کے پایوں کے ساتھ کلپڈ تھے اور کرسی زمین میں نصب تھی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔ کرسی اس کمرے کی آخری دیوار کے ساتھ تھی۔ ٹائیگر نے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھا تو دونوں طرف دو دو ایسی ہی اور کرسیاں موجود تھیں، لیکن وہ خالی تھیں۔ کمرے میں ان کرسیوں کے علاوہ اور کوئی فرنیچر نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ سامنے والی دیوار میں تھا اور بند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے چیک کر لیا گیا ہے اور اس وقت میں ایس بی کے قبضے میں ہوں، ٹائیگر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک گھٹے ہوئے جسم اور پستہ قد کا غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، البتہ آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس کے پیچھے دو اور غیر ملکی تھے جن کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تینوں لمبے لمبے قد اٹھاتے ٹائیگر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آگے والا آدمی بڑے غور سے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں تول رہا ہو۔ تو تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور تم نے ڈاکٹر آرنلڈ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے ڈاکٹر آرنلڈ کی کوٹھی کیسے ٹریس کر لی تھی۔ آگے والے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس؟ جناب، میں تو کوبرے کا آدمی ہوں۔ میرا نام ٹائیگر ہے۔ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ میں اس درخت پر بیٹھ کر اس بڑی کوٹھی کی نگرانی کروں، اور جب وہاں کوئی کار یا آدمی آئے تو میں ایک ٹرانسمیٹر پر کسی آر1 کو اس کی اطلاع کر دوں، لیکن پھر میں اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ٹائیگر نے انتہائی سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چارلس، میرا خیال ہے جس طرح کا سلوک انہوں نے ایرک سے کیا ہے، اسی طرح کا سلوک اس سے بھی کرنا پڑے گا، پھر ہی یہ اصل بات اگلے گا۔ نکالو خنجر تاکہ میں اس کے نتنے چیر دوں۔ اس آدمی نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مشین گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ یس باس، چارلس نے کہا، اور ایک تیز دھار خنجر نکال کر اس نے باس کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھو، تم نے یا تمہارے کسی ساتھی نے ہمارے ساتھ ایرک سے پوچھ گچھ کے لیے نتنے چیر کر پیشانی کی رگ پر ضرب لگانے کا طریقہ استعمال کیا تھا، اور یہ طریقہ صرف انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہی جانتے ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں صرف 1 منٹ دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچا لو اور مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ بتانا تو تمہیں بہرحال پڑے گا ہی۔ باس نے خنجر ٹائیگر کے چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ اگر میں سچ سچ بتا دوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ٹائیگر نے یکلخت ایک اور ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، البتہ یہ میرا وعدہ کہ اگر تم نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا تو میں تمہیں خاصی رعایت دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی کی تو پھر تمہارا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا۔ باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے تو میں نے تمہارے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میری بہرحال اس قدر اہمیت نہیں ہے کہ میں خام خواہ کوئی عذاب سہتا رہوں۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا نام واقعی ٹائیگر ہے اور میں ایک شخص علی عمران کا ذاتی ملازم ہوں۔ علی عمران مجھے بھاری معاوضہ دیتا ہے اور میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ یہ علی عمران مقامی سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس کوٹھی کو اس نے کس طرح ٹریس کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے،
مجھے تو اس نے کال کیا اور شیش محل کالونی کے پہلے چوک پر پہنچنے کے لیے کہا۔ میں وہاں پہنچ گیا، وہ خود بھی کار میں وہاں آیا۔ اس کے بعد وہ مجھے ساتھ لیے اس بڑی کوٹھی کے عقب میں آیا۔ عقبی دیوار کے ساتھ ایک پرانا لیکن بہت اونچا درخت ہے۔ اس درخت کی مدد سے ہم دونوں کوٹھی کے عقبی طرف اترے اور پھر سائڈ سے ہوتے ہوئے سامنے آئے۔ وہاں کوٹھی میں کوئی آدمی نہ تھا، صرف پھاٹک کے ساتھ کمرے میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے علی عمران کے کہنے پر اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ علی عمران ساری کوٹھی میں گھومتا رہا جبکہ میں وہیں اس کمرے میں ہی رہا۔ پھر علی عمران واپس آیا، اس نے اس آدمی کو رسیوں سے باندھا اور کرسی پر بٹھا کر اس نے خنجر کی مدد سے اس کے نتنے چیرے، پھر انگلی کا ہک بنا کر اس نے اس کی پیشانی پر ضربیں لگانی شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ وہ پوچھتا بھی رہا۔ اس آدمی نے اپنا نام ایرک بتایا۔ عمران نے اس سے طے خانے کی تفصیلات پوچھیں اور پھر مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ دوبارہ کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو اس نے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی ایک بیٹری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایرک کو دوبارہ ہوش دلایا اور دوبارہ اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ایرک نے بتایا کہ اس کا تعلق گریٹ لینڈ کی کسی تنظیم ایس بی سے ہے اور ایس بی کا چیف کوئی پیٹر نامی آدمی ہے۔ عمران اس سے مقامی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوچھتا رہا لیکن ایرک کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے یہاں موجود ہے، اسے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں ہے۔ اس تشدد کے دوران ایرک مر گیا تو عمران نے ٹیلی فون پر کسی سے عجیب و غریب نامانوس سی زبان میں باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بیٹری دے کر پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی سے باہر بھیجا اور پھر کھڑکی کو اندر سے بند کر کے وہ پھاٹک پر چڑھ کر باہر سڑک پر آ گیا۔ ہم دونوں بیٹری اٹھائے واپس شیش محل کالونی کے پہلے چوک پر پہنچے۔ وہاں وہ بیٹری عمران نے اپنی کار میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے اپنی کار میں سے ایک دوربین اور ایک فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکال کر مجھے دیا اور ہم دونوں دوبارہ اس کوٹھی کی طرف آ گئے۔ عمران نے کچھ دور ایک گھنے درخت پر مجھے بیٹھ کر دوربین کی مدد سے نگرانی کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی کہا کہ جیسے ہی کوٹھی کی طرف کوئی کار یا آدمی آئے میں ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر اسے اطلاع کر دوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سڑک کی طرف کسی کوٹھی کے عقب میں کار میں بیٹھ کر کوٹھی کی طرف جانے والی سڑک کو چیک کرتا رہے گا۔ میں بیٹھ گیا لیکن بہت دیر گزر گئی، کوئی نہ آیا۔ پھر اچانک سائیں کی آواز سے کوئی چیز میری کن پٹی سے ٹکرائی اور میں ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب مجھے ہوش آیا ہے تو میں یہاں موجود ہوں۔ ٹائیگر نے پوری تفصیل بتا دی۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو۔ بہرحال اس عمران کا حلیہ اور جسم بتاؤ، اس باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے پوری تفصیل سے عمران کا حلیہ اور اس کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ یہی آدمی پرنس آف ڈمپ کے روپ میں ڈاکٹر جان ہیملے سے ملا تھا، باس نے چونک کر کہا۔ ہاں، عمران اپنے آپ کو پرنس آف ڈمپ بھی کہلواتا ہے، ٹائیگر نے از خود اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اس کے فلیٹ میں کون کون رہتا ہے؟ باس نے پوچھا۔ اپنے باورچی سلیمان کے ساتھ وہ اکیلا رہتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ فلیٹ پر فون تو ہوگا، اس کا نمبر بتاؤ، باس نے پوچھا اور ٹائیگر نے نمبر بتا دیا۔ ابھی تمہاری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، اگر تم واقعی اس کے ملازم ہو تو اس کا باورچی تمہیں لازماً پہچانتا ہوگا، باس نے کہا۔ ہاں بالکل جانتا ہے، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ چارلس لاؤڈر وائرلیس فون یہاں لے آؤ، باس نے دوبارہ چارلس سے مخاطب ہو کر کہا اور چارلس تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا اس عمران کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مجھے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ فری لانسر ہے اور کانٹریکٹ پر سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اور اگر وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہوگا تو تمہیں لازماً سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، باس نے کہا۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں اس کا ذاتی ملازم ہوں، میرا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، مجھ سے وہ صرف نگرانی یا زیر زمین دنیا کے کسی فرد کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ مجھ سے کام نہیں لیتا، اس لیے مجھے اس کی باقی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں، ٹائیگر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے چارلس ایک وائرلیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ نمبر پریس کر کے اس کے کان سے لگا دو اور اس کا لاؤڈر بھی آن کر دو، باس نے چارلس سے کہا اور چارلس نے وہی نمبر پریس کیے جو ٹائیگر نے عمران کے بتائے تھے اور پھر فون پیس ٹائیگر کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، کون ہے؟ ریسیور سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، عمران صاحب موجود ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، وہ دوپہر سے گئے ہوئے ہیں اور تم تو جانتے ہو کہ وہ بتا کر نہیں جاتے، دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیا۔ اچھا، میں پھر فون کر لوں گا، ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی
दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। चार्ल्स ने फ़ोन पीस उसके कान से हटाकर ऑफ कर दिया। ओके, ये तो तस्दीक हो गई कि तुमने जो कुछ कहा है सच कहा है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी साबित हो गई कि तुम गैर अहम आदमी हो, इसलिए तुम्हें मज़ीद ज़िंदा रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद ना होगा। चार्ल्स, उसे गोलियों से उड़ा दो। अब हमने इस इमरान के फ्लैट की निगरानी करनी है ताकि इसे पकड़ा जा सके। बॉस ने पीछे हटते हुए चार्ल्स से मुखातिब होकर कहा और ख़ुद तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यस बॉस, चार्ल्स ने कहा और फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ वायरलेस फ़ोन पीस अपने साथी को पकड़ा दिया और ख़ुद उसने कांधे से लगी हुई मशीन गन उतार कर हाथों में ले ली। उसका साथी भी फ़ोन पीस लिए मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर के जहन में आंधियां सी चलने लगीं, क्योंकि उसे जिस अंदाज में लोहे की कुर्सी के साथ क्लिप किया गया था, इस तरह वो मुकम्मल तौर पर बेबस हो गया था। उसने ये सब कुछ तो ये सोच कर बताया था कि इस तरह ये लोग उसे फौरी तौर पर ना मारेंगे और वो कुछ मोहलत मिल जाने पर आज़ादी की कोई तरकीब सोचेगा, लेकिन ये लोग तो इंतहाई सर्द महराना अंदाज में उस पर गोलियों की बारिश करने वाले थे। सुनो चार्ल्स, सिर्फ मेरी एक बात सुन लो, इसके बाद तुम्हें इख्तियार है जो चाहे कर लेना। टाइगर ने तेज़ लहजे में चार्ल्स से कहा। सॉरी मिस्टर टाइगर, बॉस का हुक्म फाइनल है, उस पर हर सूरत में अमल दरामद होना है। चार्ल्स ने पीछे हटकर मशीन गन का रुख उसकी तरफ करते हुए सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस दौरान उसका साथी कमरे से जा चुका था। मैंने तुम्हें हुक्म पर अमल दरामद से तो नहीं रोका, मैं तो वैसे भी बेबस हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहो तो मेरी बात सुनने के बाद भी मशीन गन का ट्रैगर दबा सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुन लो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। टाइगर ने लहजे को संजीदगी के साथ साथ कदरे पुरस्रार बनाते हुए कहा। अच्छा बताओ क्या बात है, चार्ल्स ने मुंह बनाते हुए कहा। पहले दरवाजे पर जाकर देख लो, तुम्हारा साथी तो वहाँ मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें एक अहम तरीन बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है इस बात से तुम खुद बॉस बन जाओ, टाइगर ने कहा और चार्ल्स बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। तुम वाकई कोई आम से मुलाजिम नुमा आदमी हो। तुमने हमारी तंजीम एसबी को भी कोई आम सी मुजरिम तंजीम समझ रखा है। बहरहाल बताओ क्या बात है, और सुनो, वक्त ज़ाया करके तुम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। चार्ल्स ने दरवाजे की तरफ जाने के बजाय हल्का सा कहकहा मारते हुए कहा। अच्छा, फिर मेरे करीब आ जाओ, डरो नहीं, मैं तो बंधा हुआ हूँ, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं चार्ल्स और तुम जैसे आदमी से डरूंगा? तुम मुझे जानते नहीं, इसीलिए तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकल गई है। बहरहाल बताओ क्या कहना चाहते हो, चार्ल्स ने कदम बढ़ाकर टाइगर के करीब आते हुए कहा। जब तुमने मुझे मारना ही है तो फिर क्या ज़रूरत है बात बताने की? ठीक है, मार डालो मुझे, अगर बाद में तुम्हें इस बात का इल्म हुआ तो शायद सारी उम्र ही पछताते रहोगे। ओके, मार दो, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। तो तुम अब बाकायदा ड्रामा करने लगे हो। सुनो, अगर कोई अहम बात है तो बता दो, मैं बॉस से कहकर तुम्हारे लिए कुछ रायतें हासिल कर लूँगा। चार्ल्स टाइगर के नफसियाती दाव में आ ही गया। तुम्हारे इस बॉस का नाम पीटर है? टाइगर ने कहा। हाँ, क्यों? चार्ल्स ने चौंक कर पूछा। तो इसके अलावा कोई चीफ भी है जिसका नाम ग्राहम है? टाइगर ने एरिक की बताई हुई बातें जहन में रखते हुए कहा। हाँ, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? चार्ल्स के चेहरे पर इस बार इंतहाई हैरत के तासुरात नमूदार हो गए थे। सुनो, तुम्हारे इस चीफ ग्राहम के खिलाफ इमरान ने एक प्लान बनाया है। ये प्लान ऐसा है कि तुम्हारा चीफ खुद ही इमरान के जाल में फंस जाएगा। अगर तुम मुझे गोली ना मारने का वादा करो तो मैं तुम्हें वो प्लान बता सकता हूँ, और ना सिर्फ प्लान बता सकता हूँ बल्कि एक ऐसा काम भी कर सकता हूँ कि तुम इस प्लान के खिलाफ काम करके पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के आदमियों को पकड़ भी सकते हो। टाइगर ने इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। ओह, ये तो वाकई इंतहाई अहम बात है, लेकिन चीफ के बारे में तो बॉस पीटर को भी इल्म नहीं है कि वो कहाँ है। चीफ तो हमेशा खुफिया रहता है, इससे राब्ता सिर्फ ट्रांसमीटर या फ़ोन पर ही होता है। चार्ल्स ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सुनो, तुम्हारे चीफ ग्राहम ने इस कोठी में डॉक्टर आर्नल्ड से बात की थी ट्रांसमीटर पर, और जवाब में इमरान ने डॉक्टर आर्नल्ड के लहजे में उससे बात करते हुए उसे कहा था कि मशीन में ख़राबी हो गई है जो 1.5 घंटे में दुरुस्त होगी। चुनाचे तुम्हारा चीफ मुतमईन हो गया, लेकिन इमरान ने वो फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली जिससे तुम्हारा चीफ ट्रांसमीटर कॉल कर रहा था, और फिर उसने सीक्रेट सर्विस के चीफ को इसी ट्रांसमीटर से कॉल किया और उसे कहा कि वो स्पेशल काशन मशीन ऑन कर दे, ताकि जैसे ही वो इस फ्रीक्वेंसी के ज़रिए चीफ के पते को ट्रेस करेगा, वो स्पेशल काशन मशीन को स्पेशल काशन दे देगा, और इस स्पेशल काशन के मिलते ही वो मशीन इस पते पर किसी खलाई सियारे से कोई मोहलिक रेज इस पते पर फेंक कर इस चीफ को हलाक कर देगी।
टाइगर ने अजीबोगरीब कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी से वो पता कैसे ट्रेस करेगा, और इस बात के बताने से हमें क्या फ़ायदा होगा? चार्ल्स ने होंठ चबाते हुए कहा, तो तुम समझे ही नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम स्पेशल काशन मशीन की कारकर्दगी नहीं समझते। जाहिर है इमरान को तो पता ट्रेस करने में 2-3 रोज़ लग जाएंगे, लेकिन अगर तुम इस मशीन की मखसूस फ्रीक्वेंसी पर कॉल करके इसे कोई मसनूई पता बता दो और साथ ही स्पेशल काशन दे दो, तो मशीन इस पते पर मौजूद बिल्डिंग को तबाह कर देगी और सीक्रेट सर्विस का चीफ लाजमन अपने मेंबर्स को वहां चेकिंग के लिए भेजेगा, जबकि तुम सारे आदमी वहां पहले ही मौजूद होंगे। इस तरह तुम्हारा चीफ भी बच जाएगा और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स भी तुम्हारी नज़रों में आ जाएंगे। इसके बाद तुम उन्हें गिरफ्तार करो या गोलियों से उड़ा दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी जान बचाने से मतलब है। टाइगर ने कहा, ओह तुम बेहद गहरी बातें कर रहे हो। हालांकि शक्ल सूरत से तो तुम इस कदर ज़हीन नहीं लगते, लेकिन वो स्पेशल काशन क्या है और इस मशीन की फ्रीक्वेंसी क्या है? चार्ल्स ने कहा, स्पेशल काशन मखसूस अंदाज की सीटी है जो उंगली मुंह में डालकर बजाई जाती है। तुम चंद लम्हों में सीख सकते हो। मैं तो बेबस ही रहूँगा अगर तुम मेरा दायां हाथ कुर्सी से आज़ाद कर दो। अब एक हाथ से तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उंगली मुंह में डालकर तुम्हें सीटी बजा कर दिखाता हूँ। जब तुम मुकम्मल तौर पर इसे बजाना सीख लो तो फिर बेशक मेरा हाथ दोबारा क्लिप कर देना। टाइगर ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, तो तुमने ये सारी चक्करबाजी सिर्फ अपना दायां हाथ आज़ाद कराने के लिए की है? क्या कर लोगे एक हाथ से? तुम्हारी मुकम्मल तलाशी पहले ही ली जा चुकी है। चार्ल्स ने होंठ चबाते हुए कहा, ठीक है, अगर ये चक्करबाजी है तो गोली मार दो मुझे। मैं जादूगर तो नहीं हूँ कि हाथ को झटकूंगा तो उंगलियों से गोलियां निकलने लगेंगी। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे चीफ की जान बचाना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ना करो, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, तुम ये हाथ भी आज़ाद करा कर देख लो, चार्ल्स ने कहा, और उसने हाथों में पकड़ी हुई मशीन गन कंधे से लटकाई और फिर टाइगर की साइड में खड़े होकर उसने साइड क्लिप का बटन दबाया तो हथकड़ी नुमा राड खुलकर साइडों में हो गया और टाइगर का हाथ आज़ाद हो गया। चार्ल्स क्लिप दबाकर तेजी से पीछे हटने ही लगा था कि यकलख्त चीखता हुआ घूमकर टाइगर की झोली में आ बैठा। टाइगर ने बिजली की सी तेजी से उसका बाजू पकड़कर उसे घुमाकर अपने ऊपर फेंक दिया था और फिर जैसे ही चार्ल्स उसकी झोली में आ गिरा, टाइगर का बाजू उसकी गर्दन के गिर्द घूम गया। चार्ल्स ने बिजली की सी तेजी से उछलकर अपने आप को छुड़ाना चाहा, लेकिन उसका इस तरह झटके से उठना ही उसकी मौत का सबब बन गया। टाइगर ने बाजू को मखसूस अंदाज में हरकत दी थी और ज़ोरदार झटके से चार्ल्स के उठने और बाजू की हरकत और दबाव का नतीजा चार्ल्स की गर्दन टूटने के नतीजे के तौर पर सामने आया। चार्ल्स के हल्क से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली और इसके साथ ही उसका जिस्म ढीला पड़ गया। वो ख़त्म हो चुका था। टाइगर ने बाजू खोलकर इसी हाथ से उसके जिस्म को आगे धकेल दिया और चार्ल्स वहीं उसके कदमों में ही लाश की सूरत में ढेर हो गया। टाइगर ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ कुर्सी के दूसरे बाजू की साइड में करके क्लिप बटन दबा दिया और खटाक की आवाज़ से उसका बायां बाजू भी आज़ाद हो गया। वो तेज़ी से नीचे की तरफ झुका और दूसरे लम्हे उसने अपनी दोनों टांगें भी आज़ाद करा लीं और उछल कर खड़ा हो गया। अब तक कोई आदमी वापस अंदर तो ना आया था, लेकिन जाहिर है किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता था। इसलिए टाइगर ने झुककर सबसे पहले चार्ल्स की मशीन गन हासिल की और फिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारी कोठी घूम चुका था। ये एक छोटी सी कोठी थी, लेकिन इस वक्त खाली पड़ी हुई थी। पोर्च में एक जदीद मॉडल की रेंगलर जीप मौजूद थी, लेकिन आदमी कोई ना था। इसका मतलब था कि पीटर दूसरे आदमी के साथ यहाँ से जा चुका था और शायद चार्ल्स इस कोठी में अकेला रहता था। इसलिए भी टाइगर को काफ़ी वक्त मिल गया और उसने आखिरकार चार्ल्स को अपने डब पर लाकर ना सिर्फ अपनी जान बचा ली, बल्कि उसे ख़त्म करके वो आज़ाद भी हो जाने में कामयाब हो गया। टाइगर को चूंकि ये मालूम ना था कि ये कोठी किस कॉलोनी में है, इसलिए वो फाटक की तरफ बढ़ा। फाटक की छोटी खिड़की खुली हुई थी। वो बाहर आया तो कोठी के सतून पर ही संगे मरमर की प्लेट नस्ब थी, जिस पर कोठी का नंबर और इलाके का नाम दर्ज था। टाइगर सर हिलाता हुआ वापस अंदर आया और फाटक की खिड़की उसने अंदर से बंद की और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता वो इस कमरे में पहुंच गया जहां एक मेज़ पर उसकी जेबों से निकला हुआ सामान मौजूद था, जिसमें उसकी मखसूस ट्रांसमीटर रिस्ट वॉच भी थी। टाइगर ने बाकी सामान तो जेबों में डाला और फिर ट्रांसमीटर वॉच पर इमरान की फ्रीक्वेंसी सेट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग ओवर।
ٹرانسمیٹر آن کر کے اس نے تیز لہجے میں بار بار یہی فکرہ دہرانا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر تک کوشش کے باوجود جب دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی تو ٹائیگر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس نے ساتھ ہی میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ ٹائیگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس۔ دوسری طرف سے X2 کی وہی پراسرار اور سپاٹ آواز سنائی دی اور ٹائیگر نے نگرانی کے دوران بے ہوش ہونے سے لے کر عمران کو ٹرانسمیٹر کال کرنے اور وہاں سے جواب نہ ملنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ جس کوٹھی میں تم موجود ہو وہ کہاں ہے؟ X2 نے پوچھا۔ سر، کوٹھی نمبر 418 بی بلاک، جوہر ٹاؤن، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ سب کچھ چیک کر چکا تھا۔ اس پیٹر اور اس کے ساتھی کا تفصیلی حلیہ بتاؤ، X2 نے پوچھا اور ٹائیگر نے دونوں کا تفصیلی حلیہ بتا دیا۔ تم اس کوٹھی کی مکمل تلاشی لو اور اگر کوئی اہم چیز دستیاب ہو جائے تو اسے رانا ہاؤس پہنچا دو، X2 نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھا اور پھر اس نے اس کمرے سے تلاشی کا آغاز کر دیا۔ عمران کے جانے کے بعد صفدر کو وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی، لیکن نہ ہی عمران کی طرف سے کوئی کال آئی اور نہ ہی کوئی آدمی آیا، تو اس نے خود عمران کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر عمران کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور کال کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک کالیں دینے کے باوجود دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی تو صفدر پریشان ہو گیا۔ اس نے اب خود ہی اس کوٹھی میں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آیا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ درمیانی دیوار کراس کر کے اصل کوٹھی میں داخل ہو چکا تھا۔ برآمدے میں چاروں مسلح افراد اسی طرح بے حس و حرکت کھڑے ہوئے تھے، البتہ ان کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں اور ظاہر ہے ان کی نظریں صفدر پر ہی جمی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ عمران نے صفدر کو بتا دیا تھا کہ آرکینم ریز کی وجہ سے ان کے اعصاب مکمل طور پر جامد ہو چکے ہیں، اس لیے صفدر جانتا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ صفدر کو اصل پریشانی عمران کی طرف سے تھی کہ آخر عمران یہاں آنے کے بعد کال کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ عمران صاحب، عمران صاحب، صفدر نے برآمدے میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز کی گونج پوری کوٹھی میں پھیل گئی، لیکن کسی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا تو صفدر ہاتھ میں ریوالور پکڑے محتاط انداز میں راہداری میں داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور چونکہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے روشنی باہر برآمدے میں پڑ رہی تھی۔ صفدر محتاط قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی طاری تھی۔ صفدر نے جیسے ہی سائیڈ پر ہو کر دروازے میں جھانکا وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ دروازے کے سامنے ہی قالین پر عمران ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں دروازے کی طرف تھیں جبکہ سر اندر کی طرف تھا۔ گرتے ہوئے مڑنے کی وجہ سے عمران کا چہرہ دروازے کی طرف ہو گیا اور ایک نظر دیکھتے ہی صفدر سمجھ گیا کہ عمران پر بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس کا اٹیک کیا گیا ہے، لیکن کمرہ خالی تھا۔ صفدر چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے کمرے میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا اور جھک کر اس نے عمران کی دونوں پنڈلیاں پکڑیں اور اسے باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ابھی اس نے اسے ذرا سا گھسیٹا تھا کہ یکلخت سٹک کی آواز کے ساتھ ہی چھت میں سے ایک غبارہ نما چیز عین دروازے کے درمیان عمران کی ٹانگوں کے پاس گری اور پھٹ گئی۔ صفدر اس غبارہ نما چیز کو حیرت سے دیکھنے لگا تھا اور شاید یہ حیرت کی کیفیت ہی تھی جس کی وجہ سے خود بخود اس کا سانس رک گیا اور ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں صفدر کے ذہن نے حیرت کے ساتھ ساتھ ساری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے لاشعوری طور پر مزید سانس لینا روک لیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اسی کیفیت میں رہا، پھر وہ اسی طرح پیچھے ہٹا اور سائیڈ پر ہو کر اس نے آہستہ سے سانس لیا۔ جب ہلکا سا سانس لینے پر کوئی رد عمل نہ ہوا تو صفدر نے اطمینان بھرے سانس لینے شروع کر دیے۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اس قسم کے غبارے کی وجہ سے ہی بے ہوش ہوا ہے اور یہ غبارہ شاید کسی میکینزم کی وجہ سے دروازے کے سامنے دباؤ پڑنے سے کام کرتا ہے۔ حالانکہ عمران نے اسے بتایا تھا کہ آرکینم ریز کی وجہ سے میکینزم بھی جام ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ نہ جانے کیسا میکینزم تھا کہ باقاعدہ کام کر رہا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ وہ سانس روک کر عمران کو باہر کھینچے، چنانچہ وہ آگے بڑھا۔ اس نے شعوری طور پر سانس روکا اور پھر دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے دوبارہ عمران کی پنڈلیاں پکڑیں اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے باہر کو گھسیٹا۔ ایک بار پھر سٹک کی آواز کے ساتھ ہی غبارہ سا چھت سے نکل کر دروازے کے درمیان سے ہوتا ہوا ٹھیک عمران کے سینے پر آ کر پھٹا۔
لیکن اس بار صفدر پوری طرح ہوشیار تھا، اس لیے وہ عمران کو باہر گھسیٹتے لے گیا۔ عمران کے باہر آنے تک دو اور غبارے بھی دروازے کے درمیان گر کر پھٹ گئے، لیکن صفدر سانس روکے ہوئے عمران کو باہر راہداری میں گھسیٹ کر لے آنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس نے جھک کر عمران کو کاندھے پر اٹھایا اور بیرونی طرف کو بڑھ گیا۔ اب سانس روکنا اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے اس نے بے اختیار زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے۔ اب مسئلہ تھا عمران کو ہوش ملانے کا، اور ظاہر ہے اتنا تو صفدر بھی سمجھتا تھا کہ گیس کی وجہ سے بے ہوشی عام انداز میں تو دور نہیں ہو سکتی، اس لیے اس گیس کا توڑ عمران کے خون میں انجیکٹ کرنا لازمی تھا۔ لیکن صفدر کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ غبارے پھٹنے سے کون سی گیس نکلتی ہے۔ یہاں چونکہ کسی بھی لمحے کسی کے آنے کا خطرہ تھا، اس لیے صفدر عمران کو کاندھے پر لادے تیزی سے اس ریٹائرڈ انجینئر والی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عمران کو کاندھے سے اتار کر دونوں ہاتھوں پر سنبھالا، اور پھر پوری قوت سے جھٹکا دے کر اس نے عمران کو اچھال کر دیوار کے اوپر لٹا دیا۔ عمران دوسری طرف گرنے لگا تھا، لیکن صفدر نے ایڑیاں اونچی کر کے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر دوسری طرف گرنے سے نہ صرف بچا لیا، بلکہ اس نے اسے وہیں اس طرح ایڈجسٹ بھی کر دیا کہ جب وہ ہاتھ چھوڑے تو عمران دوسری طرف نہ جا گرے۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو وہ سائیڈ پر ہٹ کر دیوار پر چڑھنے کے لیے اچھلنے ہی والا تھا کہ یکلخت اس کے ذہن میں خیال آیا کہ برآمدے میں بے حس و حرکت کھڑے افراد بہرحال انہیں اس طرح مڑتے دیکھ اس طرح مڑتے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ اپنے باس کو بتا دینا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس ریٹائرڈ انجینئر اور اس کے خاندان پر ان لوگوں نے لامحالہ ان کی تلاش کے سلسلے میں تشدد کرنا ہے۔ اس لیے اس نے دیوار پر چڑھنے سے پہلے جیب سے ریوالور نکالا، اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا وہ برآمدے کے قریب پہنچا۔ دوسرے لمحے اس نے مسلسل ٹریگر دبانا شروع کر دیا، اور برآمدے میں کھڑے ہوئے چاروں بے حس و حرکت غیر ملکی بے جان جسموں کی طرح نیچے گرے، اور ان کے جسموں سے خون نکلنے لگا، لیکن وہ تڑپے بغیر ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ صفدر اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک اس نے ان چاروں کی آنکھوں کو مکمل طور پر بے نور ہوتے نہ دیکھ لیا۔ اس طرح بے بس انسانوں پر گولیاں چلاتے ہوئے اسے افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن دوسرے لمحے اسے یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ لوگ اس کے ملک کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ انہوں نے اس کے ملک کی انتہائی قیمتی لیبارٹری تباہ کرنے کی سازش کی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ریٹائرڈ انجینئر اور اس کا خاندان پاک ایشیا کے معصوم شہری تھے۔ ان کی زندگی ان سب کے لیے موت کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس کے اپنا اس ان کی زندگی ان سب کے لیے موت کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس کا اپنے اس اقدام پر ہونے والا افسوس جاتا رہا، اور وہ مطمئن ہو کر واپس مڑا، اور پھر وہ سائیڈ سے اچھل کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ اس کے بعد اس نے عمران کو بھی دیوار کے اوپر سے گھسیٹ کر دوبارہ کاندھے پر لادا، اور اسے لے کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں ابھی تک ارشد اعوان اور اس کے ملازم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ صفدر نے عمران کو وہیں ایک صوفے پر لٹایا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ بھاگتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کا اندرونی کنڈا کھولا، لیکن خود وہ چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر نکلا، اور پھر سڑک کراس کر کے وہ تیزی سے دوسری طرف کے فٹ پاتھ پر پہنچ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کالونی کے پہلے چوک کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اس کی اور عمران کی کار موجود تھی۔ ظاہر ہے وہ اسی بے ہوشی کے عالم میں عمران کو کاندھے پر اٹھا کر چوک تک نہ لے جا سکتا تھا، اس لیے اس نے چوک سے کار یہاں ریٹائرڈ انجینئر کی کوٹھی میں لے آنے اور پھر عمران کو لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار تک پہنچ گیا۔ اس نے کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، اور پھر اسے لے کر وہ دوبارہ ریٹائرڈ انجینئر کی کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے کار پھاٹک کے باہر روکی، اور نیچے اتر کر اس نے پھاٹک کو دھکیل کر کھولا، اور پھر دوبارہ کار میں بیٹھ کر وہ کار اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ اترا اور سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عمران کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، اور لا کر اس نے کار کی عقبی سیٹ کے سامنے اسے نیچے لٹا دیا۔ کار کا دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اور کار بیک کر کے اس نے موڑی، اور پھر کھلے ہوئے پھاٹک سے باہر لا کر اس نے اسے ایک سائیڈ پر روکا، اور خود نیچے اتر کر وہ دوبارہ کھلے پھاٹک کے اندر آیا۔ اس نے پھاٹک بند کر کے
اسے اندر سے ہک کیا اور پھر چھوٹی کھڑکی سے باہر نکل کر اس نے کھڑکی بھی بند کر دی اور پھر تیزی سے دوبارہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ والی کوٹھی کا پھاٹک بدستور بند تھا اور وہاں باہر کوئی آدمی یا کار بھی موجود نہ تھی۔ صفدر عمران کو ساتھ لیے کار دوڑاتا ہوا سیدھا اسپیشل ہسپتال پہنچا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اب ڈاکٹر ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عمران کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اسے لے کر ہسپتال آیا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب کو؟ ڈاکٹر صدیقی نے عمران کو صفدر کے کاندھے پر بے ہوشی کے عالم میں لدے ہوئے دیکھ کر انتہائی تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہیں کسی نامعلوم گیس اٹیک سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس لیے مجھے انہیں یہاں لے آنا پڑا، صفدر نے کہا۔ اوہو، میں دیکھتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور پھر اس نے باہر موجود چپڑاسی کو اسٹریچر لانے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد عمران اسٹریچر پر لیٹا آپریشن روم لے جایا گیا تھا، جبکہ صفدر نے ڈاکٹر صدیقی کے دفتر میں موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے X2 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد وہ اب فوری طور پر چیف کو ان تمام حالات کی رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی چیف باس کی مخصوص آواز ریسیور میں گونجی۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، اسپیشل سروسز ہسپتال سے، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بغیر رکے اس نے شروع سے لے کر اب تک کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے، کیونکہ وہ چیف کی عادت جانتا تھا کہ اسے تمہیدی فکروں سے سخت نفرت ہے۔ ٹاپ ہلز کالونی کوٹھی نمبر 12، یہی پتہ بتایا ہے نا تم نے؟ X2 نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ یس باس، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں ممبرز کو وہاں بھیج رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ اور فی الحال اس کوٹھی کی نگرانی کرو، صرف نگرانی، X2 نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے ڈاکٹر صدیقی دفتر میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے گیس ٹریس کر لی ہے اور اس کا اینٹی انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر بعد عمران صاحب ہوش میں آ جائیں گے، بہرحال اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ڈاکٹر صدیقی نے مطمئن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، عمران صاحب ہوش میں آئیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ میں انہیں یہاں لے آیا تھا اور دوبارہ وہیں جا رہا ہوں، کیونکہ چیف نے اس اسپاٹ کی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ خدا حافظ، صفدر نے جگہ بتائے بغیر پیغام دیتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر صدیقی کے سر ہلانے پر وہ دفتر سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دوبارہ باہر موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ پیٹر کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے سامنے کھڑا ہوا نوجوان اس بری طرح سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا جیسے اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا ہو۔ تو تم یہ رپورٹ لے کر آئے ہو کہ چارلس مر چکا ہے اور وہاں اس قیدی کی لاش کی بجائے چارلس کی لاش پڑی ہوئی ہے، پیٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یس باس، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ، پیٹر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور نوجوان تیزی سے مڑا اور پھر اس طرح دروازے سے باہر نکل گیا جیسے اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پیٹر اسی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی تیز آوازیں نکلنے لگیں اور پیٹر چونک کر مڑا اور پھر میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو چیف، کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے چیف کی کرخت آواز سنائی دی۔ یس چیف، پیٹر بول رہا ہوں، اوور، پیٹر نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ پیٹر، صورتحال مکمل طور پر ہمارے خلاف ہو چکی ہے، ہمارا اہم ترین اڈا بھی سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ چکا ہے، آرکوپک پلان بھی ختم ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اب لیبارٹری کو تباہ کرنے اور اپنا مشن مکمل کرنے کا فوری طور پر کوئی پلان بھی موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری طور پر یہاں سے واپس چلے جائیں اور پھر اس سلسلے میں کوئی جامع پلاننگ کر کے دوبارہ واپس آئیں۔ اس وقت تک سیکرٹ سروس بھی مطمئن ہو جائے گی، ورنہ یہ لوگ اب مسلسل ہمارے خلاف کام کرتے رہیں گے، اوور، چیف نے کہا۔ باس، اس طرح واپسی تو ناکامی کی دلیل ہے، اوور، پیٹر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ حقیقت بھی یہی ہے، یہاں ہم نہ صرف بری طرح ناکام ہو گئے ہیں بلکہ اب سیکرٹ سروس ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے اور ہمارے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی موجود نہیں ہے، اور اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تمہاری رپورٹ ملنے کے بعد تو مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں ایس بی کا وجود ہی خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر واپس چلے جائیں، اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم نہ صرف اپنا مشن بھی مکمل کر لیں گے بلکہ سیکرٹ سروس کے خاتمے کا بھی پورا پروگرام بنا کر آئیں گے، اوور، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ درست ہے چیف کہ فوری طور پر ہمیں ہر سیکٹر پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے،
ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی سامنے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے فوری طور پر تباہ کرنا پڑا۔ ہمارے آدمی بھی مارے گئے ہیں، لیکن چیف شکست کھا کر واپس چلے جانا کم از کم میری فطرت کے خلاف ہے۔ کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہمیں کر کے ہی واپس جانا چاہیے۔ دو میں سے ایک کام، یا تو لیبارٹری تباہ ہو جائے یا پھر سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر آپ مجھے کچھ مہلت دیں تو میں ان میں سے ایک کام تو بہرحال سر انجام دے سکتا ہوں۔ اوور، پیٹر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کتنی مہلت لینا چاہتے ہو؟ اوور، چیف نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ چیف۔ مجھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے خلاف کام کرنے والا اصل آدمی علی عمران ہے۔ وہ سیکرٹ سروس کا ممبر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اسے تو ہر صورت میں ہلاک کر کے یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیلات کا علم ہو گیا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کے گرد میرے آدمی موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا میں اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اوور، پیٹر نے اس بار قدرے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل مشن پر اب تمہاری توجہ نہیں رہی اور تم اب ذاتی انتقام پر اتر آئے ہو۔ اوور، چیف کا لہجہ بے حد کرخت ہو گیا تھا۔ چیف، اصل مشن کی کامیابی کے لیے اس عمران کا خاتمہ ضروری ہے۔ اوور، پیٹر نے جواب دیا۔ سنو پیٹر، ہم کسی مجرم تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں کہ اس طرح کے ذاتی انتقام کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہمارا تعلق ایک حکومت سے ہے اور ہم نے حکومت کے مفادات کی غرض سے کام کرنا ہے، اور سرکاری طور پر ہمارا مشن کسی آدمی کا خاتمہ نہیں ہے، پاک ایشیا کی سپر ایکٹیو لیبارٹری کی تباہی ہے۔ میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر کل تک تم نے اس لیبارٹری کی تباہی کا کوئی قابل عمل پلان بنا کر مجھے قائل نہ کر لیا تو میں مشن کو جاری رکھنے کی اجازت دوں گا، ورنہ میرا واپسی کا حکم فائنل سمجھو۔ اوور اینڈ آل، چیف نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ پیٹر نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ناکام واپسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پیٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ پھر چونک کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ہاروے کہاں ہے؟ پیٹر نے پوچھا۔ اپنے دفتر میں موجود ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسے میرے پاس بھجوا دو، پیٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہاروے اس کا ماتحت تھا، اس کا کام اسلحے کی چیکنگ اور انہیں کام کے لیے ہر وقت ریڈی رکھنا تھا۔ ہاروے نہ صرف ہر قسم کے اسلحے کا ماہر تھا، بلکہ وہ انتہائی ذہین نوجوان بھی تھا۔ جب بھی پیٹر کو کسی پلان میں کوئی مشکل پیش آتی، وہ ہاروے سے ہی مشورہ کرتا تھا، اور اکثر اس کا مشورہ انتہائی مفید ہوتا تھا۔ ہاروے جسمانی طور پر کمزور آدمی تھا، اس لیے وہ فیلڈ میں کام کرنے کے قابل نہ تھا، اس لیے اسے ایس بی کے جدید ترین اسلحے کے اسٹور کا انچارج بنایا گیا تھا۔ اس مشن میں بھی چونکہ انتہائی جدید اسلحے کے استعمال کا موقع آ سکتا تھا، اس لیے ہاروے بھی ساتھ آیا تھا، اور اب لیبارٹری کی تباہی کا پلان بنانے کے لیے سوچتے ہوئے پیٹر کو ہاروے کا ہی خیال آیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، پیٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد اور انتہائی منحنی سے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ البتہ اس کی فراخ پیشانی اور آنکھوں میں موجود تیز چمک اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے باس، نوجوان نے باریک سی آواز میں لیکن انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو ہاروے، گریٹ لینڈ کو ایک بار پھر تمہاری ذہانت کی ضرورت پڑ گئی ہے، پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملک کے لیے میری جان بھی حاضر ہے باس، ہاروے نے پرخلوص لہجے میں کہا، اور میز کی دوسری طرف کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم یہاں کس مشن پر آئے ہیں؟ پیٹر نے اس کے کرسی پر بیٹھتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا یہ مشن اچانک ناکام بنا دیا گیا ہے، ہاروے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی تفصیلات معلوم ہیں؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پیٹر نے کہا۔ نہیں باس، ہاروے نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سنو، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں تاکہ تم بعد میں اس ساری تفصیل کو ذہن میں رکھ کر کوئی مشورہ دے سکو۔ سپر ایکٹیو لیبارٹری کے بارے میں تمہیں تفصیلات معلوم ہیں، کیونکہ مشن کی فائنل پلاننگ میں تمہارا مشورہ بھی شامل تھا، اس لیے ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال مشن کامیابی کے قریب پہنچ گیا۔ ہم نے آرکوپک ہولز تیار کر لیے۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے ان آرکوپک ہولز کے ذریعے لیبارٹری کو تباہ کرنے والا مخصوص حربہ ایف کے بھی کامیابی سے تیار کر لیا، لیکن اس دوران ہمیں اطلاع ملی کہ اس ہوٹل کی گیلری کی نگرانی کی جا رہی ہے جہاں آرکوپک کیڑے موجود تھے، اور ڈاکٹر جان ہیملے اس کی نمائش لگائے ہوئے تھا۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ جس جگہ آرکوپک ہولز بنائے گئے ہیں وہاں کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔
چونکہ ہم گیلری کی نگرانی سے قبل ہی آرکوپک ہولز تیار کر چکے تھے، اس لیے نگرانی کرنے والوں کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، اور فضائی نگرانی چونکہ کچھ وقت کے لیے تھی، چنانچہ اس نگرانی کے ختم ہوتے ہی میں ڈاکٹر آرنلڈ کو ساتھ لے کر آرکوپک ہولز والے علاقے، جسے یہاں نارتھ زون کہا جاتا ہے، خود گیا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے ایف کے ان ہولز میں داخل کیے اور پھر ہم واپس آ گئے۔ اب ڈاکٹر آرنلڈ نے صرف اپنی خفیہ لیبارٹری سے سائنسی آلات کی مدد سے ان آلات کو آرکوپک ہولز کے اندر ہی اندر آگے بڑھانا تھا، اور ان کے آگے بڑھتے ہی لیبارٹری تباہ ہو جاتی اور ہمارا مشن مکمل ہو جاتا۔ ڈاکٹر آرنلڈ چونکہ گزشتہ کئی ماہ سے ایک کوٹھی کے اندر کام کر رہے تھے اور آج تک کسی کو بھی اس لیبارٹری کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اس لیے ہم مطمئن تھے۔ لیکن پھر اچانک چیف باس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ڈاکٹر آرنلڈ ٹرانسمیٹر کال ریسیو نہیں کر رہا اور نہ ہی وہاں موجود ہمارا ایجنٹ ایرک فون ریسیو کر رہا ہے۔ چنانچہ میں چارلس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کوٹھی کی باہر سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں ایک خفیہ راستے سے اندر گیا تو معلوم ہوا کہ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ اور اس کے چاروں ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرک کی بھی لاش دستیاب ہوئی، لیکن اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس سے ہم سمجھ گئے کہ اس سے ہمارے متعلق پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس نگرانی کرنے والے کو اغوا کیا اور اسے چارلس والی کوٹھی میں لے جا کر ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ ایک شخص علی عمران جو سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف ورک کر رہا ہے۔ اس آدمی سے اس علی عمران کا حلیہ، اس کی رہائش گاہ اور اس کا فون نمبر معلوم کرنے کے بعد میں نے چارلس کو اس کے قتل کا حکم دیا اور خود جانسن کے ساتھ وہاں سے یہاں مین ہیڈ کوارٹر آ گیا تاکہ اس عمران کے خلاف کام کیا جا سکے۔ عمران کے فلیٹ کے گرد میں نے نگرانی کے انتظامات کیے اور کچھ آدمیوں کو وہاں چھوڑ کر کے جیسے ہی وہ عمران فلیٹ پر آئے اسے اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا جائے۔ میں یہاں واپس آ گیا اور پھر میں نے مشن ہیڈ کوارٹر فون کر کے وہاں کے انچارج جیسپر کو اطلاع دینی چاہی کہ جیسے ہی عمران وہاں پہنچے وہ مجھے اطلاع کر دے، لیکن وہاں سے جب کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو مجھے ایک بار پھر تشویش پیدا ہوئی۔ چونکہ میں پہلے ڈاکٹر آرنلڈ والی لیبارٹری کا حال دیکھ چکا تھا، اس لیے یہاں بھی میں ایک خفیہ راستے سے اندر گیا تو یہاں کی صورتحال بھی اسی لیبارٹری جیسی ہی نظر آئی۔ برآمدے میں جیسپر اور اس کے تینوں ساتھی ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ مشن ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم کو جب میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں دروازے کے ساتھ منسلک سپر ریز سسٹم کے تحت بے ہوش کر دینے والے 4-5 کیپسول فائر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں 3-4 آدمی بے ہوش ہوئے، لیکن کوٹھی خالی پڑی تھی اور پھاٹک اندر سے بند تھا۔ بہرحال چونکہ مشن ہیڈ کوارٹر نظروں میں آ چکا تھا، اس لیے میں نے اس میں ٹائم بم لگایا اور پھر اسی خفیہ راستے سے واپس آ کر یہاں پہنچ کر میں نے چیف کو رپورٹ دی۔ ادھر چارلس کو میں نے ایک کام کے لیے فون کیا تو وہاں سے بھی کال ریسیو نہ کی گئی، چنانچہ میں نے وہاں ایک آدمی بھیجا۔ اس نے اب آ کر رپورٹ دی ہے کہ چارلس کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے اور وہ قیدی جس کے متعلق قتل کا حکم دے کر میں آیا تھا وہ غائب ہے اور کوٹھی کی تلاشی بھی لی گئی ہے۔ ادھر عمران بھی فلیٹ سے غائب ہے۔ اب چیف نے مجھے کال کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ مشن ناکام ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن میرے اصرار پر اس نے مجھے کل تک کی مہلت دی ہے کہ اگر میں اصل مشن کی کامیابی یعنی سپر ایکٹیو لیبارٹری کی تباہی کا کوئی قابل عمل پلان بنا سکوں تو ٹھیک، ورنہ واپسی فائنل، مگر میں کسی صورت بھی ناکام ہو کر واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں نے تو چیف سے کہا تھا کہ اگر اصل مشن کامیاب نہیں ہوا تو کم از کم سیکرٹ سروس یا اس عمران کے خاتمے کی اجازت دے دے، لیکن چیف کا کہنا ہے کہ ہم سرکاری آدمی ہیں، ہمارا مقصد حکومت کے مفادات کو مکمل کرنا ہے، اس لیے اگر اصل مشن کامیاب ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ اور چیف کی بات ہے بھی درست، ذاتی انتقام تو بعد میں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس سپر ایکٹیو لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے کون سا پلان بنایا جائے؟ پیٹر نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا۔ باس، اس عمران یا سیکرٹ سروس کی کارکردگی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے اچانک عین موقع پر ڈاکٹر آرنلڈ کی لیبارٹری ٹریس کر لی، مشن ہیڈ کوارٹر ٹریس کر لیا، آخر وہ کس طرح ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئے؟ ہاروے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود حیران ہوں، لیکن ظاہر ہے ان باتوں پر اگر ہم سوچتے رہے تو مشن مکمل نہ ہو سکے گا، اور اگر ہم نے فوری طور پر اصل مشن مکمل نہ کیا اور نہ ہی یہاں سے گئے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سیکرٹ سروس ہمارا آخری آدمی بھی ٹریس کر کے ختم کر دے گی۔ اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑو اور اصل مشن کے بارے میں سوچو، پیٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، کیا آپ مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاروے نے کہا۔ 1 گھنٹے کی کیوں؟ پیٹر نے چونک کر پوچھا۔ اس لیبارٹری کی مکمل فائل مجھے دے دیں اور 1 گھنٹہ بھی دے دیں، مجھے یقین ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں کوئی ایسا حل تلاش کر لوں گا جس کی مدد سے اس لیبارٹری کو انتہائی آسانی سے تباہ کیا جا سکے گا، ہاروے نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
ओके, पीटर ने कहा और फिर मेज़ की दराज खोलकर उसने सुर्ख रंग की जिल्द वाली एक मोटी सी फाइल निकालकर हार्वे की तरफ बढ़ा दी। हार्वे ने फाइल उठाई और उठकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। पीटर ने उसके जाने के बाद कुर्सी की पुश्त से सर लगाया और आंखें बंद कर लीं। उसका अपना जहन भी लिबार्ट्री की तबाही का कोई हल निकालने में मसरूफ़ था, लेकिन जो कुछ उसने लिबार्ट्री के मुतल्लिक फ़ाइल में पढ़ा था, इसके मुताबिक हल तो एक तरफ लिबार्ट्री तक कोई पहुंच ही ना सकता था। फिर इसी तरह सोचते सोचते शायद घंटा गुजर गया था, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। यस, कम इन, उसने आंखें खोलकर आगे की तरफ झुकते हुए कहा। जहन पर बेपनाह जोर देने की वजह से उसके जहन में धमाके से हो रहे थे। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और हार्वे अंदर दाखिल हुआ। हार्वे के हाथ में वही सुर्ख रंग की जिल्द वाली फाइल मौजूद थी और चेहरे पर कामयाबी की चमक। बॉस बॉस, मैं कामयाब हो गया। मैंने एक ऐसा हल तलाश कर लिया है कि आसानी से इस लेबॉरेटरी को तबाह किया जा सकता है, हार्वे ने आगे बढ़ते हुए कहा और पीटर बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, जल्दी करो, बताओ मुझे, पीटर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। बॉस, लेबॉरेटरी के अंदर जाने का एक महफूज रास्ता मौजूद है, जिसे मैग्नेट वे कहा जाता है, जिसमें से कभी कभार लेबॉरेटरी के अंदर काम करने वाला अमला आता जाता रहता है। इस मैग्नेट वे के बारे में इस फाइल में सिर्फ जिक्र है, पूरी तफसील नहीं दी गई, लेकिन एक ऐसा इशारा मौजूद है जिसकी मदद से इस मैग्नेट वे को हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इस फाइल में दर्ज है कि इस मैग्नेट वे से लेबॉरेटरी का इंचार्ज अपने घर जाता है और बाकी साथी भी उसके घर से आगे जाते हैं। इसका मतलब है कि मैग्नेट वे का दूसरा रास्ता इस लेबॉरेटरी इंचार्ज डॉक्टर वहीद के घर में है। फाइल में यह भी दर्ज है कि मैग्नेट वे को भी सिर्फ लेबॉरेटरी के अंदर से ही खोला जा सकता है, बाहर से नहीं। लेकिन मैंने इस मैग्नेट वे को खोलने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है, हार्वे ने कहा। मैग्नेट वे को खोलने का तरीका किस तरह, पूरी तरह वजाहत करो, पीटर ने चौंक कर पूछा। बॉस, मैग्नेट वे इंतहाई अहम डिफेंस लेबॉरेटरी में कायम किए जाते हैं ताकि इस रास्ते को इंतहाई महफूज बनाया जा सके। ये एक टनल नुमा रास्ता होता है जिसमें इंतहाई ताकतवर मकनातीसी लहरें मुसलसल काम करती रहती हैं। सिर्फ इन मखसूस लहरों पर चलने वाली मकनातीसी शटल ही इस टनल से गुजर सकती है। इसके अलावा कोई जानदार इससे गुजर नहीं सकता, क्योंकि इंतहाई ताकतवर मकनातीसी लहरें इंसान का असाबी तवाज़न ना सिर्फ दरहम बरहम कर देती हैं, बल्कि इन्हें हमेशा के लिए नाकारा कर देती हैं। इस तरह अंदर दाखिल होने वाला इंसान बहरहाल हलाक हो जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि इन इंतहाई ताकतवर मैग्नेट लहरों का वक्ती तौर पर कैसे ख़ात्मा किया जा सकता है, और ये काम असलहे का कोई इंतहाई माहिर ही सोच सकता है, क्योंकि जब से कोबरा मिसाइल तैयार हुए थे जो मैग्नेट लहरों पर काम करते थे, जंगी जहाज़ों को इनसे महफूज रखना नामुमकिन हो गया था। चुनांचे इस पर रिसर्च की गई तो तवील रिसर्च के बाद ये इंकशाफ हुआ कि इंसानी आवाज़ की इंतहाई ताकतवर लहरें, जिन्हें वॉइस सुपर वेव्स कहा जाता है, मैग्नेट लहरों की पावर पर असरअंदाज हो सकती हैं और इनकी मदद से मैग्नेट लहर की कारकर्दगी को सिफर किया जा सकता है। चुनांचे एक मखसूस हथियार तैयार किया गया जिसे VSW का नाम दिया गया। इसमें इंसानी आवाज़ में एक आम सी चीख का टेप बंद कर दिया जाता है और फिर इसमें ऐसी मशीन लगा दी जाती है जो इस चीख से पैदा होने वाली लहरों को इस कदर ताकतवर बना देती है कि इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन ये लहरें जंगी जहाज़ के गिर्द फैल जाती हैं। इस तरह कोबरा मिसाइल की मैग्नेट लहरें ख़त्म हो जाती हैं और वो जहाज़ को लगकर उसे तबाह करने की बजाय कहीं और निकल जाता है। इस तरह जंगी जहाज़ इसकी जद से बच जाता है, लेकिन ये लहरें ज़्यादा फासले तक काम नहीं करती। इनकी रेंज सिर्फ 10 फीट तक ही महदूद रहती है, वरना तो शायद ये अपनी जगह एक खौफनाक हथियार बन जाता। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि अगर हम डॉक्टर वहीद के घर में इस मैग्नेट वे का दहाना तलाश करके इसे बमों से खोल दें और फिर VSW लेकर इसमें घुस जाएं और अपने कानों को इस ताकतवर लहरों की जद से महफूज रखें, तो इस टनल में इंतहाई ताकतवर मैग्नेट लहरें हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगी और हम इत्मीनान से इस वे के ज़रिए अंदर लेबॉरेटरी तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां मौजूद इंसानों को ख़त्म करके ऐसा इंतहाई ताकतवर टाइम बम लगाया जा सकता है कि जो हमारे इस वे से बाहर आ जाने के बाद फटकर अंदर मौजूद तमाम मशीनरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। सिर्फ लेबॉरेटरी का बैरूनी खौल रह जाएगा, अपने हिफाजती इकदामात समेत वो कायम रहता रहे। हमारा मिशन बहरहाल मुकम्मल हो जाएगा, हार्वे तफसील बताते हुए बोला। प्लान तो काबिल अमल है। डॉक्टर वहीद की रहायशगाह तो आसानी से मालूम की जा सकती है और वहाँ मौजूद अफराद को इस दहाने का भी इल्म होगा। बज़ाहिर तशद्दुद करके मालूम किया जा सकता है। इसे इधर से खोलने का भी कोई तरीका होगा या इसे ताकतवर बमों से खोला जा सकता है, लेकिन असल मसला तो इस इंसानी आवाज़ की लहरों वाले आले का है। इसके बगैर तो सारा प्लान बेकार है और जाहिर है वो यहाँ मौजूद ना होगा, पीटर ने होंठ चबाते हुए कहा।
बॉस, अगर ऐसी बात होती तो मैं ये प्लान ही ना बनाता। यहाँ ऐसी मशीनरी 2 हथियारों में मौजूद है। मैं इन हथियारों से ये मशीनरी अलहदा करके 2 आलात तो तैयार कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, हार्वे ने कहा। ओह वेरी गुड, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम अपना मिशन वाकई इस तरह मुकम्मल कर सकते हैं कि सीक्रेट सर्विस को जब पता चलेगा कि अंदर से लेबॉर्ट्री तबाह हो चुकी है और उनके साइंसदान ख़त्म हो गए हैं, तो वो सर पीट कर रह जाएंगे। और लेबॉर्ट्री की तबाही का मतलब भी यही है कि उसके अंदर मौजूद इंतहाई कीमती मशीनरी को तबाह किया जा सके। बाकी हमें इसके बैरूनी खौल से तो कोई मतलब नहीं, पीटर ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैं कल दोपहर तक ये दोनों आलात तैयार कर सकता हूँ, अगर अभी काम शुरू कर दूँ तो, हार्वे ने कहा। ठीक है, तुम काम शुरू करो फ़ौरन, मैं चीफ से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे इन आलात तैयार होने तक मैं डॉक्टर वहीद की रहायशगाह और उसकी तफसीलात भी मालूम कर लूँगा, फिर इस लेबॉर्ट्री की तबाही मुकद्दर हो जाएगी, पीटर ने कहा। और हार्वे सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेपनाह मुसर्रत थी। उसे मालूम था कि अगर उसकी वजह से ग्रेट लैंड का ये अहम तरीन मिशन मुकम्मल हो गया तो फिर लाजमन उसकी कदर बढ़ जाएगी और हो सकता है उसे ग्रेट लैंड का कोई अहम तरीन तमगा भी दे दिया जाए। इस तरह वो ग्रेट लैंड का वीआईपी भी हो जाएगा। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में ब्लैक ज़ीरो कुर्सी पर बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था। सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान हत्ता के टाइगर भी पूरे दारुल हुकूमत में एसबी के किसी नए हेडक्वार्टर की तलाश में मसरूफ़ थे, लेकिन एसबी के अरकान जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। टॉप हिल्स कॉलोनी की वो कोठी जहाँ से सफदर ने इमरान को बेहोशी के आलम में उठाकर हस्पताल पहुँचाया था, सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के वहाँ पहुँचने से पहले ही एक धमाके से तबाह हो गई थी। अब रैंगलर जीप वाला क्लू भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि रैंगलर जीप इस कोठी में मौजूद थी जिसमें टाइगर को ले जाया गया था। इमरान अस्पताल से फारिग होने के बाद न जाने क्या करता फिर रहा था। उसने अभी तक ब्लैक ज़ीरो से कोई राब्ता ना किया था। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान अब सिर्फ उस पीटर के हुलिये के मशकूक अफराद को शहर में तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन ब्लैक ज़ीरो जानता था कि यह भूसे के ढेर में से सुई तलाश करने के मुतरादिफ है। पीटर या इसके साथी ज़ाहिर है तरबियत याफ्ता एजेंट थे। ऐसे लोग मेकअप के भी माहिर होते हैं, इसलिए सिर्फ कदोकामत की बुनियाद पर करोड़ों अफराद से भरे हुए दारुल हुकूमत में से किसी को तलाश कर लेना सिवाय सही ला हासिल के और कुछ ना था। लेकिन ब्लैक ज़ीरो ने मेंबरान को सिर्फ इस उम्मीद पर तलाश का हुक्म दे रखा था कि शायद कोई इत्तेफाक ऐसा पेश आ जाए जिससे वो इनका कोई क्लू हासिल कर लेने में कामयाब हो जाएं। अभी तक एसबी के चीफ ग्राहम के मुतल्लिक कुछ पता न चल रहा था कि वो कौन है और कहाँ मौजूद है। एरक ने गो उसी का नाम बताया था और इमरान ने उसी की ट्रांसमीटर कॉल भी डॉक्टर आर्नल्ड वाली लेबॉर्ट्री में रिसीव की थी, लेकिन वो था कहाँ इसका कुछ पता न चल रहा था। और ब्लैक ज़ीरो को यकीन था कि इमरान लाजमन उसे ही तलाश कर रहा होगा, क्योंकि बहरहाल वो इस सारे ग्रुप का चीफ था। अगर उसका किसी तरह अता पता लग जाता तो यकीनन उसकी वजह से इस सारे ग्रुप का खात्मा किया जा सकता था। इमरान के इस नुक्ता नज़र से ब्लैक ज़ीरो को मुकम्मल इत्तफाक था कि एसबी की फौरी गिरफ्तारी हर सूरत में लाजमी थी, क्योंकि यह तरबियत याफ्ता सरकारी एजेंट सुपर एक्टिव लेबॉर्ट्री की तबाही की एक प्लानिंग फेल हो जाने के बाद वापस जाने के बजाय लाजमन कोई दूसरी प्लानिंग सोचेंगे। और जिस साइंटिफिक अंदाज में उन्होंने हकीर हशरातुल अर्ज़ की मदद से इस कदर महफूज लेबॉर्ट्री को तबाह करने की मनसूबाबंदी की थी, इसके पेश नज़र ऐसे लोगों से इस किस्म की कोई और खौफनाक हरबा इस्तेमाल होने की मुकम्मल उम्मीद थी, इसलिए भी उनकी फौरी तलाश ज़रूरी थी। ब्लैक ज़ीरो का जहन मुसलसल इस बारे में सोचो विचार में मसरूफ़ था। वो कोई ऐसा क्लू हासिल करना चाहता था जिससे वो एसबी के चीफ ग्राहम तक पहुंच सके कि अचानक उसके जहन में एक धमाका सा हुआ और वो बेख्तियार कुर्सी से जैसे उछल सा पड़ा। ओहो, इसका तो किसी को ख्याल ही नहीं आया, ब्लैक ज़ीरो ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने जल्दी से टेलीफोन सेट की तरफ हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। TCS राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। X2, ब्लैक ज़ीरो ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से बोलने वाली ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। शिफ्ट इंचार्ज से बात कराओ। ब्लैक ज़ीरो का लहजा मज़ीद सर्द हो गया। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सर, राहत बोल रहा हूँ, शिफ्ट इंचार्ज। हुक्म सर, बोलने वाले का लहजा मुअद्दबाना था। इनलैंड ट्रांसमीटर चेकिंग शोबा काम कर रहा है? ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ लहजे में पूछा। नो सर, आपका हुक्म है कि ऐसा सिर्फ मखसूस अहकामात पर किया जाए। सिर्फ फ़ौरन शोबा मुस्तकिल काम करता रहता है, शिफ्ट इंचार्ज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इनलैंड शोबे को ऑन करो और ऐसी तमाम ट्रांसमीटर कॉल्स चेक करो जिसमें लफ्ज़ चीफ या एक नाम पीटर इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसी कोई कॉल चेक हो तो तुमने फौरी तौर पर
دونوں طرف کے مقامات بھی ٹریس کرنے ہیں اور مجھے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رپورٹ کی جائے۔ بلیک زیرو نے اسے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور بلیک زیرو نے بغیر کچھ کہے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ ایس بی کے چیف نے جس طرح ڈاکٹر آرنلڈ کو ٹرانسمیٹر کال کی تھی، اس طرح لازماً وہ پیٹر کو بھی کال کرتا ہوگا۔ ڈاکٹر آرنلڈ کا ٹرانسمیٹر فکسڈ فریکوینسی کا تھا، اس لیے اس میں دوسری طرف کی فریکوینسی چیک نہ ہو سکتی تھی، اس لیے وہاں عمران اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا تھا۔ لیکن اب اسے یقین تھا کہ وہ ضرور اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی کلو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ٹی سی ایس یعنی ٹرانسمیٹر چیکنگ سینٹر پاک ایشیا کا ایک اہم ترین سینٹر تھا۔ یہ آئیڈیا عمران کا تھا اور اس کے کہنے پر ہی یہ سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ اس سے سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس، مقامی انٹیلیجنس اور دیگر ایجنسیاں بھی فائدہ حاصل کرتی رہتی تھیں، لیکن اس کا اوورآل چارج ایکس2 کے پاس ہی تھا۔ چونکہ اندرون ملک ٹرانسمیٹر کال چیکنگ پر مسلسل بے پناہ اخراجات اٹھتے تھے، اس لیے عمران نے صرف فارن کالز کی چیکنگ کو ہر وقت مگر ان لینڈ چیکنگ کو صرف مخصوص حالات کی بنا پر چیک کرنے کے احکامات دیے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو کو ریسیور رکھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپریشن روم میں مخصوص سیٹی کی آواز گونج اٹھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی دانش منزل کے پھاٹک پر موجود ہے۔ بلیک زیرو نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا تو سامنے دیوار پر ایک سکرین روشن ہو گئی اور سکرین پر عمران کار سے نکل کر کھڑا ہوتا صاف نظر آ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے پھاٹک کھولنے کے مخصوص بٹن پریس کیے اور اس کی نظریں اب دروازے پر لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اپنی مخصوص کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور تھکا تھکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ چائے پلواؤں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہمان نوازی اسے نہیں کہتے کہ پہلے مہمان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا پئیں گے۔ اس نے کہا چائے، تو پھر پوچھا کون سی کمپنی کی چائے۔ جب بیچارہ مہمان کمپنی بھی بتا دے تو پھر پوچھا دودھ والی یا بغیر دودھ کے، اور دودھ والی تو کون سے ڈبے کا دودھ، ڈبہ بتا دیا تو پوچھا دودھ کریم والا یا بغیر کریم کے، اور پھر یہ مہمان نوازی اسی طرح چلتی رہتی ہے اور آخرکار مہمان صاحب کو چائے کی بجائے سر درد کی گولیوں کی تلاش میں بازار کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی چائے پلوانی ہے تو پلا دو، پوچھنے کا کیا مطلب؟ عمران کی زبان چل پڑی اور بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھا اور سائیڈ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کے 2 کپ اٹھائے واپس آیا اور اس نے ایک ایک کپ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا ہاتھ میں لیے وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس ایس بی کا کوئی کلو ملا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اگر مل جاتا تو میں اس وقت چائے پینے کے بجائے کلو یعنی قطار میں کھڑا ہوتا، عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں نے ایک کوشش کی ہے، شاید کوئی نتیجہ نکل آئے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیسی کوشش؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر چیکنگ سینٹر والی تفصیل بتا دی۔ اوہ ویری گڈ بلیک زیرو، اوہ واقعی یہ بہترین کوشش ہے، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ صرف منزل ہی رہ گئی ہے۔ دانش منزل نے واقعی تمہاری کھوپڑی میں گھر بنا لیا ہے، عمران نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا تو بلیک زیرو کا چہرہ مسرت سے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، کیونکہ عمران کی طرف سے تعریف اس کے لیے شاید سب سے قیمتی سرٹیفکیٹ کا درجہ رکھتی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹی سی ایس سے شفٹ انچارج راحت بول رہا ہوں سر، ایک کال ابھی چیک کی گئی ہے، اس میں چیف اور پیٹر کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، شفٹ انچارج راحت نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ٹیپ سناؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک کرخت سی آواز ابھری اور عمران یہ آواز سنتے ہی چونک پڑا، کیونکہ یہ آواز واقعی ایس بی کے چیف گراہم کی تھی۔ یہی آواز وہ ڈاکٹر آرنلڈ کی لیبارٹری میں سن چکا تھا۔ ہیلو چیف کالنگ اوور، بار بار فقرہ دہرایا جا رہا تھا۔ یس پیٹر بول رہا ہوں چیف، اوور۔ ایک اور آواز سنائی دی۔ ہاروے کے مشن کا کیا رہا؟ اوور، چیف نے پوچھا۔ ہاروے نے دونوں آلات تیار کر لیے ہیں چیف، ان کی کارکردگی بھی چیک کر لی گئی ہے اور اب ہم مشن کے لیے تیار ہیں، اوور، پیٹر کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ کون کون جائے گا اس اہم مشن پر؟ اوور، چیف نے پوچھا۔ باس، میں اپنے ساتھ جیکب کو لے کر جا رہا ہوں، جیکب ایسے معاملات میں بے حد ہوشیار ہے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ ہاروے کو ساتھ لے جاؤں، لیکن ہاروے اعصابی طور پر کمزور آدمی ہے، اس لیے میں نے اس کا خیال ترک کر دیا ہے، اوور، پیٹر نے جواب دیا۔ جیکب ٹھیک رہے گا، وہ مکان تلاش کر لیا ہے جس میں وہ دہانا ہے، اوور، چیف نے پوچھا۔ یس چیف، اس کے متعلق پوری معلومات حاصل کر لی گئی ہیں، وہاں ایک نوجوان عورت اور 3 بچوں کے علاوہ 4 ادھیڑ عمر
नौकर हैं। औरत यकीनन डॉक्टर की बीवी है। इससे इस दहाने के बारे में आसानी से मालूम हो जाएगा। और सर, एक और बात भी हमारे फ़ायदे में जाती है कि डॉक्टर की ये कोठी बाकी इलाके से अलग थलग बनी हुई है, इसलिए किसी तरफ से मुदाखलत का भी इम्कान नहीं है। ओवर, पीटर ने जवाब देते हुए कहा। मुकम्मल सामान लेकर जाना और वापसी पर मुझे फौरी रिपोर्ट देना। मैं तुम्हारी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा, चीफ ने कहा। बिल्कुल जनाब, यकीनन आपको खुशखबरी ही मिलेगी। ओवर, पीटर ने जवाब दिया। विश यू गुड लक, ओवर एंड ऑल, चीफ ने कहा और इसके साथ ही आवाज़ ख़त्म हो गई। हेलो सर, चंद लम्हों बाद ही शिफ्ट इंचार्ज राहत की आवाज़ रिसीवर पर सुनाई दी। तुमने दुरुस्त कॉल चेक की है, मकामात का तयन किया गया है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सर, यही मैं बताना चाहता था। मशीन कॉल के मकामात का सुराग नहीं लगा सकी। शायद ये किसी नई साख्त के ट्रांसमीटर हैं। वैसे मैंने सोचा है कि स्पेशल मशीन पर ट्राई करूं, शिफ्ट इंचार्ज ने कहा। हाँ, ट्राई करके मुझे रिपोर्ट दो। मकामात का तयन बेहद ज़रूरी है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। इससे तो जाहिर होता है कि वो किसी ख़ास मिशन पर काम कर रहे हैं, और जाहिर है इनका ख़ास मिशन लिबर्टी की ही तबाही हो सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, इसमें डॉक्टर और उसकी बीवी, बच्चों और कोठी का जिक्र है। किसी दहाने की भी बात की गई है। एक मिनट, इमरान ने कहा और फिर चौंक कर उसने बात अधूरी छोड़ी और तेज़ी से दोबारा रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस सरदावर, अटेंडिंग ओवर। राब्ता कायम होते ही सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। सरदावर, मैं इमरान बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि सुपर एक्टिव लिबर्टी के किसी डॉक्टर का घर किसी ऐसी जगह मौजूद हो जो बाकी आबादी से अलग थलग हो, और उसकी एक नौजवान बीवी और 3 बच्चे हों, और वहाँ किसी किस्म का कोई दहाना भी हो? दहाने वाली बात की मैं वजाहत नहीं कर सकता, इसलिए इस बारे में मत पूछें, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह, मैं समझ गया। ये तमाम हवाले लिबर्टी इंचार्ज डॉक्टर वहीद के ही बनते हैं। उसका घर कबीर कॉलोनी में बाकी आबादी से हटकर बना हुआ है, काफ़ी फासले पर अलग थलग है। उसके ही 3 बच्चे हैं और बीवी नौजवान है, क्योंकि डॉक्टर वहीद ने काफ़ी देर बाद शादी की है, और लिबर्टी के मैग्नेट वे का दहाना उसकी कोठी के अंदर ही बनाया गया है, और इसलिए यह घर खसूसी तौर पर आबादी से हटकर बनाया गया था ताकि दहाना महफूज रह सके। लेकिन तुम ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? सरदावर ने कहा तो इमरान की आंखें फैलती चली गईं। ओहो, मैं समझ गया। आपने पहले भी लिबर्टी की तफसील बताते वक्त मैग्नेट वे की बात की थी, जिससे लिबर्टी के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात मेरे जहन में ना रही थी। बराह करम इस मैग्नेट वे की पूरी तफसील बताएं, क्योंकि अब मुझे मालूम हुआ है कि एसबी के अरकान अपनी पहली आर्कोपिक प्लानिंग के फेल हो जाने पर इस मैग्नेट वे के ज़रिए लिबर्टी में दाखिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, इमरान ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। मैं अब इसे पहले की तरह नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पहले भी कारसानी की तह में सुराख किए जाने को मैंने नामुमकिन कहा था, लेकिन इन हशरातुल अर्ज़ ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। बहरहाल मैं इसकी तफसील बता देता हूँ। ये सुपर मैग्नेट वे है जिसमें से सिवाय मखसूस शटल के और कोई चीज़ किसी सूरत भी नहीं गुजर सकती। इसे खोला और बंद भी लिबर्टी के अंदर ही से किया जा सकता है, और शटल भी डॉक्टर वहीद के कंट्रोल में है, इसलिए इस वे के ज़रिए किसी गैर मुतल्लिक आदमी का 1 इंच भी आगे बढ़ना नामुमकिन ही कहा जा सकता है, सरदावर ने कहा। और इन लोगों ने ज़रूर कोई मखसूस हालात तैयार कर लिए हैं। आपने डॉक्टर वहीद का घर देखा हुआ है? इमरान ने तेज़ लहजे में पूछा। हाँ, कई बार देखा है, सरदावर ने जवाब दिया। तो इसकी मुकम्मल तफसील और रास्ता बता दें प्लीज़, और फ़ौरन ये ज़रूरी है, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, और जवाब में सरदावर ने पूरी तफसील बता दी। आप ऐसा करें, आरटी राब्ते से डॉक्टर वहीद को कॉल करके उन्हें बता दें कि दुश्मन मैग्नेट वे के ज़रिए लिबर्टी के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो फौरी तौर पर लिबर्टी के अंदर इस वे के दहाने पर हिफाजत के खसूसी इंतज़ामात कर लें। प्लीज़ फ़ौरन उन्हें कह दें, यह इंतहाई ज़रूरी है। खुदा हाफिज़, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, और इसके साथ ही एक झटके से उसने रिसीवर क्रैडल पर पटका, और फिर उठकर वो ब्लैक ज़ीरो से कोई बात किए बगैर दौड़ता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसमें असलहा मौजूद रहता था, और फिर चंद लम्हों बाद वो नमदार हुआ और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो ज़ाहिर है इतना तो समझता था कि इमरान मखसूस असलहा लेकर कहाँ जा रहा है, इसलिए उसने फौरी तौर पर फाटक खोलने के बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई एक नौ तामीर शुदा कॉलोनी की दरमियानी सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर पीटर मौजूद था। साइड सीट पर एक और लंबे कद और भारी जिस्म वाला नौजवान बैठा हुआ था। इन दोनों के जिस्मों पर चुस्त लिबास था। दोनों ने मकामी मेकअप कर रखा था, और इस मेकअप में वो छटे हुए गुंडे नजर आ रहे थे। साइड सीट वाले की टांगों में कैनवस का बना हुआ एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था।
تم نے تمام ہدایات اچھی طرح سمجھ لی ہیں جیکب؟ پیٹر نے تیز لہجے میں سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے جس کا نام جیکب تھا مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ سے صرف ایک قدم پیچھے رہنا ہے اور اپنی سائڈ کو سنبھالنا ہے، خیال رکھنا آگے نہ بڑھ جانا، پیٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آبادی سے الگ تھلگ بنے ہوئے سرخ رنگ کے ایک خوبصورت پھاٹک کے سامنے کار روک دی۔ اسی لمحے کوٹھی کی سائڈ میں موجود ایک چوڑے تنے والے درخت کے پیچھے سے ایک مقامی نوجوان نکلا اور تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ باس، میں نے اندر ہر آدمی کو بے ہوش کر دیا ہے، آنے والے نے پیٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے آرتھر، تم باہر کا خیال رکھنا، ویسے تو کسی کے آنے کی امید نہیں ہے، پھر بھی، پیٹر نے کہا، اور آرتھر سر ہلاتا ہوا پھاٹک کے ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران جیکب دروازہ کھول کر نیچے اترا اور دوسرے لمحے وہ کسی بندر کی طرح اچک کر بند پھاٹک پر چڑھا اور تیزی سے دوسری طرف کود گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھاٹک کا بڑا کنڈا کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی پھاٹک کھل گیا۔ پیٹر تیزی سے کار اندر لے گیا۔ جیکب نے آرتھر کو پھاٹک بند کرنے کا اشارہ کیا اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آرتھر نے درست کام کیا ہے، پیٹر نے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور جیکب نے جو اس دوران دوڑ کر کار کے قریب پہنچ چکا تھا اس بات میں سر ہلایا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر اس نے وہ سیاہ بیگ باہر کھینچ لیا۔ برآمدے میں دو ملازم ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہیں۔ پیٹر اور جیکب تیز تیز قدم اٹھاتے اندرونی کمروں کی طرف بڑھے اور پھر ایک کمرے میں انہیں ایک صوفے پر ایک نوجوان خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی گردن بھی ڈھلکی ہوئی تھی، جبکہ نیچے قالین پر مختلف عمروں کے 3 بچے ایک ہی جگہ ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ پیٹر نے وقت بچانے کے لیے اپنے ایک آدمی کو پہلے ہی اس کوٹھی میں بھیج کر بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر کروا دیا تھا تاکہ وہاں مزاحمت میں وقت ضائع نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کوٹھی میں موجود ہر شخص بے ہوش تھا۔ پیٹر نے جلدی سے کوٹ کی جیب سے ایک سرنج نکالی اور اس کی سوئی پر لگی ہوئی کیپ ہٹا کر اس نے آگے بڑھ کر سوئی اس نوجوان عورت کے بازو میں بے دردی سے گھونپ دی اور پھر تھوڑا سا محلول اس کے بازو میں انجیکٹ کرنے کے بعد اس نے سوئی واپس کھینچی اور پھر فرش پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے بچے کے بازو میں بھی اس نے محلول کی معمولی سی مقدار انجیکٹ کر کے سرنج ایک طرف اچھال دی۔ خنجر نکال لیا ہے؟ سرنج پھینک کر پیٹر نے جیکب کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ یس باس، جیکب نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہوئے کہا جس میں ایک تیز دھار خنجر چمک رہا تھا۔ اسی لمحے عورت کے جسم میں حرکت کا احساس ہوا اور چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسی لمحے چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہلکی سی چیخ مار کر ہوش میں آ گیا اور جیکب نے جھپٹ کر معصوم بچے کی گردن پکڑ لی اور اسے فضا میں اٹھا کر اس نے خنجر اس کے سینے سے لگا دیا۔ بچے نے بے تحاشا چیخیں مارنی شروع کر دیں تو وہ عورت بوکھلا کر اٹھی، لیکن اسی لمحے پیٹر کا ہاتھ حرکت میں آیا اور وہ عورت زوردار تھپڑ کھا کر دوبارہ صوفے پر جا گری۔ خبردار، اگر تم نے کوئی حرکت کی تو تمہارے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، پیٹر نے انتہائی خوفناک انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ میرے بچے کو چھوڑ دو، اس معصوم کو کچھ نہ کہو، اس عورت نے بری طرح بوکھلائے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بچہ جیکب کے ہاتھ میں بری طرح تڑپ بھی رہا تھا اور چیخ بھی رہا تھا۔ سنو، میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد تمہارے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے تم میرے 3 تک گننے سے پہلے لیبارٹری سے آنے والے میگنٹ وے کے دہانے کے متعلق بتا دو، ورنہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باقی 2 بچوں کو بھی ذبح کر دیں گے، پیٹر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی بھی شروع کر دی۔ مت مارو، مت مارو، میں بتاتی ہوں، مت مارو میرے بچوں کو، مت مارو، عورت نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ میں 2 تک گن چکا ہوں اور چل کر اس دہانے کو سامنے لے آؤ، ورنہ میں گنتی بند کر دوں گا اور تمہارا بچہ ذبح ہو جائے گا، پیٹر نے عورت کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسے چھوڑ دو، میں دکھاتی ہوں، آؤ، اس عورت نے خوفزدہ انداز میں کہا اور پھر وہ انہیں ساتھ لیے دوڑتی ہوئی عمارت سے نکل کر پچھلی طرف بنے ہوئے ایک علیحدہ کمرے میں لے آئی۔ عام انداز سے دیکھنے میں یہ کسی مالی کا سٹور روم لگتا تھا کیونکہ کمرے میں اسی قسم کا سامان موجود تھا۔ عورت نے ایک جگہ دیوار میں زور سے پیر مارا تو فرش کا ایک حصہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اب وہاں ایک چکور نما گہرا تالاب سا نظر آ رہا تھا جس کی ایک سائڈ پر بھورے رنگ کی کسی دھات کی ایک بڑی سی پلیٹ نظر آ رہی تھی۔ جیکب، جاؤ اور اس عورت اور بچے کو واپس کوٹھی میں چھوڑ آؤ، پیٹر نے کہا اور جیکب بچے کو اسی طرح اٹھائے اس عورت کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ البتہ دوسرے ہاتھ میں موجود کینوس کا بیگ وہ وہیں چھوڑ گیا تھا۔ پیٹر نے بیگ کھولا اور پھر اس کے اندر سے ایک بڑا سا پیکٹ نکال کر اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک سنہرے رنگ کی پلیٹ موجود تھی جس کے اوپر مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے 2 بٹن نظر آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر یہ پلیٹ اس بھورے رنگ کی دھات والی پلیٹ کی سائڈ پر چپکا دیا۔
اس کے بعد اس نے یکے بعد دیگرے دونوں بٹن دبا دیے۔ اس سنہری پلیٹ پر نیلے رنگ کی شعاع کا جھماکا سا ہوا اور دوسرے لمحے جس طرح بجلی کڑکتی ہے اس طرح تالاب کے کنارے پر موجود بھورے رنگ کی دھات کی پلیٹ اڑ کر تالاب کے اندر آ گری۔ اب ایک وسیع ٹنل دور تک جاتی صاف دکھائی دے رہی تھی، جس کے اندر دیواروں پر ہلکی ہلکی روشنی کی لکیریں سی دوڑتی پھرتی نظر آ رہی تھیں۔ اسی لمحے جیکب بھی واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ پیٹر نے مڑ کر پوچھا۔ دونوں کو طویل عرصے کے لیے بے ہوش کر دیا گیا ہے، ویسے اگر انہیں قتل کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، جیکب نے کہا۔ نہیں، بے جا قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے، پیٹر نے کہا اور پھر وہ اچھل کر نیچے تالاب میں اتر گیا۔ جیکب بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اترا۔ پھر ان دونوں نے اپنی اپنی جیبوں سے مخصوص قسم کے کارک نکال کر اپنے دونوں کانوں میں دبائے اور پھر تھیلے میں سے شفاف شیشے کے بنے ہوئے کنٹوپ نکال کر انہوں نے اپنے سر اور منہ پر چڑھا لیے۔ جیکب نے وہ تھیلا اٹھا کر اپنی پشت پر لاد لیا اور جیب سے ایک ٹارچ سی نکال لی، جس کے سامنے کے رخ شیشے کی بجائے ایک نیلے رنگ کی دھات کی نلکی جیسا سرا باہر نکلا ہوا تھا۔ پیٹر نے جیکب کو اشارہ کیا اور جیکب نے ٹارچ کو آگے کر کے اس کا رخ ٹنل کی دائیں سائڈ پر کر کے اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹنل کی دیوار پر چمکتی ہوئی روشنی بجھ گئی۔ یہی عمل جیکب نے بائیں سائڈ پر کیا اور پھر وہ دونوں یکے بعد دیگرے ٹنل میں داخل ہو گئے۔ اب وہ دونوں مسلسل آگے بڑھے جا رہے تھے اور ان کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ان سے آگے 10 فٹ تک ٹنل کی سائڈوں پر موجود روشنی بجھتی جا رہی تھی۔ ٹنل خاصی طویل ثابت ہوئی، لیکن ان کی رفتار چونکہ خاصی تیز تھی، اس لیے وہ جلد ہی ٹنل کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی اسی طرح کی ایک بھورے رنگ کی دھات کی پلیٹ نصب تھی۔ جیکب نے ایک ہاتھ میں وہ ٹارچ پکڑے رکھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں ڈال کر ویسے ہی سنہرے رنگ کی پلیٹ نکالی اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اسے بھورے رنگ کی پلیٹ کی سائڈ میں لگا کر اس پر موجود دونوں بٹن پریس کر دیے۔ چند لمحوں بعد سنہری پلیٹ پر نیلے رنگ کی شعاع کا جھماکا سا ہوا اور پھر جیسے بجلی کڑکتی ہے اس طرح بھورے رنگ کی پلیٹ اڑ کر ان کے قدموں میں آ گری۔ اب دوسری طرف ایک چوڑا سا کمرہ تھا جس کے اندر ایک مخصوص انداز کی شٹل کھڑی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے قدم بڑھاتے اس کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی انہوں نے بجلی کسی تیزی سے اپنے سر اور چہروں پر چڑھے ہوئے کنٹوپ اتار کر ایک طرف پھینکے اور پھر کانوں کے اندر گھسے ہوئے کارک سے باہر نکال لیے، اور ان کارکوں کو باہر نکالتے ہی وہ دونوں بری طرح اچھل پڑے، کیونکہ کارک ہٹتے ہی ان کے کانوں سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ آنے والا اسی ٹنل میں سے ان کی طرف ہی آ رہا تھا اور وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے دھات والے سوراخ کی سائڈوں میں ہو گئے۔ ان دونوں نے جیبوں سے ریوالور نکال لیے تھے۔ دوڑ کر آنے والا تیزی سے ان کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا اور ان دونوں کے اعصاب یکلخت تن سے گئے۔ وہ سائڈوں میں چھپے ہوئے آنے والے کے قدموں کی آواز سے اس کے قریب آنے کا اندازہ لگا رہے تھے۔ قدموں کی آواز بتا رہی تھی کہ آنے والا ایک ہی آدمی ہے، لیکن اس کمرے کے دہانے کے قریب آنے کے بعد اس کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز مدھم پڑ گئی اور پھر وہ رک گیا۔ پیٹر سمجھ گیا کہ آنے والا محتاط ہو گیا ہے۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے لمحے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سمیت وہ یکلخت اچھل کر سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ خلا کے بالکل سامنے ایک مقامی نوجوان کھڑا تھا۔ گولی ٹھیک اس کے دل پر پڑی اور وہ بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ پیٹر نے فوراً ہی یکے بعد دیگرے 2 اور گولیاں اس کے سینے پر مار دیں اور اس آدمی کا جسم ایک بار پھر تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ پیٹر تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر افسوس کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ آدمی گولیاں لگنے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ پیٹر ایک طویل سانس لے کر مڑا اور پھر واپس اس کمرے میں آ گیا۔ یہ تو آرتھر تھا، نہ جانے کیوں ادھر آ گیا، احمق آدمی۔ بہرحال جلدی کرو، اسپیشل میزائل گنیں نکال لو اور XT بم سامنے والی دیوار پر مارو۔ اب ہم نے تیز ترین ایکشن کرنا ہے، پیٹر نے کمرے میں واپس آتے ہوئے کہا، اور جیکب نے تیزی سے تھیلے میں سے 2 چپٹی نالی والی گنیں نکالیں۔ ایک اس نے پیٹر کی طرف اچھالی جبکہ دوسری اس نے ایک ہاتھ میں پکڑ لی۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے تھیلے میں سے ایک کیپسول نکالا اور ہاتھ گھما کر پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر مار دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سامنے کی دیوار اس طرح تباہ ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ آؤ، پیٹر نے چیخ کر کہا اور پھر گنے سنبھالے وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ہی دونوں گنوں سے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے میزائل نکل کر ان کے آگے گرنے لگے اور خوفناک اور کان پھاڑ دھماکوں سے ماحول گونج اٹھا۔ پاک ایشیا کی سب سے قیمتی لیبارٹری کی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔